بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, گڈ مارننگ پاکستان. آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. میں ہوں آپ کی میزبان مہوش چودھری. امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ایک اچھی پیاری خوبصورت اور پازیٹیو صبح کا آغاز کر چکے ہوں گے. جمعۃ المبارک کا دن ہے, اسی ماشاءاللہ سے خوبصورت دن ہے, رحمتوں والا, برکتوں والا, فضیلتوں والا دن ہے. تو اس دن کا آغاز ویسے خوبصورت ہوتا ہے جب ہم سنتے ہیں کہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے. کچھ لوگ اس دن کی فضیلت کو لے کے بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ اس لیے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ آگے ویکینڈ آ رہا ہے تو ہم نے ویکینڈ انجوائے کرنا ہے. مقصد ہے خوش ہونا اور پازیٹیو سوچنا. تو وہ آپ کس لحاظ سے سوچ رہے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا, لیکن سوچنا ہمیں اچھا چاہیے. تو آج کے دن سے ریلیٹڈ کچھ کام بھی ہوتے ہیں, جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ غسل کریں, پاک صاف کپڑے پہنیں, خوشبو لگائیں, دودھ پاک کا کثرت سے ورد کرتے رہیں, نماز کی پابندی کریں اور دعا بھی کریں. دعا کی جب بات کریں, ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں نا, تو یہ ایک قدرتی عمل ہے, ایک فطرت میں ہے کہ ہم اپنے لیے دنیا جان کی چیزیں مانگنا شروع کر دیتے. اب وہ قبولیت کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں, اس پہ ہماری توجہ بالکل نہیں ہوتی. تو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی دعا قبول ہو, چانسز بڑھ جائیں, تو آپ اپنے والدین کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں, اور اپنے لیے آپ مختصر دعا کریں, کم سے کم مانگیں. اپنے ماں باپ کے لیے آپ دعا کریں گے تو جو آپ کو چاہیے, جو خوشیاں, جو سکون, جو کامیابیاں, جو دھن دولت آپ کو چاہیے, وہ ویسے ہی آپ کو مل جائے گا. اس کے لیے آپ کو اتنی تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی, اپنے عزیزوں کو, اپنے جو آپ کے اور فرینڈس ہیں, کولیگس ہیں, ان کے لیے بھی دعا کیا کریں. اور میں ہمیشہ یہ بھی کہتی ہوں کہ سچ سویرا کی ٹیم کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں. آپ لوگوں کے لیے اتنے خوبصورت موضوعات لے کر آتے ہیں جو وقت کی ضرورت ہے, خواہ وہ سوشل ہو, خواہ وہ اسلامک ہو, ہم ان پہ ڈسکشن کرتے ہیں. اور پھر سچ ٹی وی کے مینجمنٹ کے لیے بھی آپ لوگ ضرور دعا کیا کریں, اور اس ملک کی امن و سلامتی کے لیے بھی آپ لوگ لازمی دعا کیجیے گا. 2026 کا آغاز ہو چکا ہے اور ابھی پورا سال باقی ہے. اب یہ کچھ اس کے سٹارٹنگ ڈے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں مینج کرنے کی کہ ہم نے 2026 کو کیسے, پورے سال کو ہم نے گزارنا ہے, کیا کیا چیزیں اس میں ہم نے کرنی اور کیا نہیں کرنی. تو آج کے دن آپ یہ بھی ضرور دعا کیجیے گا کہ یہ 2026 کا یہ جو سال ہے ہمارے لیے بہت اچھا گزرے, کیونکہ 25 میں ہم نے بہت ساری ہیپننگ, بہت سارے انسیڈنٹ, بہت سارے ڈیزاسٹر ہم نے فیس کیے ہیں, اور 2026 ایسا نہ ہو. آگے بڑھتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی اہم ہے, یہ بھی وقت کی ضرورت ہے. ہم جہاں سوشل چیزوں پہ اتنی زیادہ ڈسکشن کرتے ہیں, وہیں ذرا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں جاننا, جن کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہم فرض عبادت کی بات کرتے ہیں, اس کا ہمیں معلوم بھی ہے, لیکن کہیں کہ جب ہم نفلی عبادت کی طرف آتے ہیں تو ہمیں اس کی اہمیت یا اس کی جو شرعی حیثیت ہے اس بارے میں ہم اتنا آگاہ نہیں ہوتے یا اویئر نہیں ہوتے. تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ نفلی عبادت کی جب ہم بات کرتے ہیں, یہ وہ عمل ہے, یا آپ کہہ لیں کہ یہ وہ فرض ہے, یا کہیں کہ فرض کے علاوہ انسان اپنی خوشنودی کے لیے ادا کرتا ہے, یعنی اپنی خوشی سے اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے, یا اس کو خوشی محسوس ہو رہی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت میں وقت گزارے, تو وہ نفل عبادت کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے. اور ایک اور چیز اگر میں کہوں تو یہ ذاتی عبادات تک محدود نہیں رہتی, بلکہ آپ دیکھیں اس میں آپ کو شہری زندگی دیکھنے کو ملے گی, اس میں آپ معاشرے پہ جو اس کے اثرات ہیں وہ آپ کو اس میں دیکھنے کو ملے گی. یعنی کہ آپ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں, آپ اچھائی کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کی سوچ جو ہے وہ مثبت ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے. اور جب ہم دیکھتے ہیں ذاتی تربیت اور کردار سازی کی بات کرتے ہیں نفلی عبادت کا, کہیں اس پہ بھی بہت زیادہ کردار دیکھنے کو ملتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی تعلقات کی بہتری کی بات کریں, اس میں بھی ہمیں ان عبادات کا جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی اہمیت ملتی ہے. یعنی کہ اگر ہم نفلی عبادت کی عادت رکھتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ ہم اچھے رویے, اچھے اخلاق, اچھا سلوک جو ہے وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی کہ معاشرے میں بھی ہمارے تعلقات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اگر ہم بات کریں روحانیت کی بات کریں, اپنی ذمہ داریوں کے شعور کی بات کریں, تو وہ بھی ہماری ان عبادات کے ساتھ بہت زیادہ منسلک ہے, بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہے. تو تمام چیزوں پہ انشاءاللہ ان ڈیٹیل بات کریں گے. ثواب اپنی جگہ, لیکن کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں. عبادات کی جب ہم بات کرتے ہیں, ہم فوائد کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. مجھے ثواب مل رہا ہے فلاں جگہ سے, اور مجھے میرے اعمال بہتر ہو رہے ہیں, اللہ کے ہاں میرا جو مقام ہے وہ بلند ہو رہا ہے, لیکن معاشرے میں بھی اس کے کچھ فوائد آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. کچھ ایسے اسپیکٹ ہمارے سامنے آتے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے بڑے خوبصورت ہو جاتے ہیں. تو ان تمام چیزوں پہ ناظرین انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اس پر ڈسکشن کے لیے ہمارے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ہماری آج کی پہلی مہمان اکثر میں کہتی ہوں کہ یہ سچ سویرا کے نا بہت ہی اہم فرد ہے, حصہ بن چکے اس ٹیم کا, مہمان نہیں بلکہ حصہ ہیں ہمارے اس شو کا. اور موسٹلی جب ان کے ساتھ میری کوئی پکچر اپلوڈ ہوتی ہے تو لوگ ہمیں بہنیں کہتے ہیں کہ یہ آپ دونوں بہنیں ہو. تو ہمارے ساتھ ہیں جی خانم ردا بطول صاحب. السلام علیکم. کیسی ہیں ردا؟ میں بالکل ٹھیک, آپ سنیں؟ میں بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کا, تھینک یو ویری مچ. شکریہ. تھینک یو. ناظرین ان کے ساتھ اگلی ہماری مہمان جو تشریف فرما ہے
انہیں بھی آپ سچ کی اسکرین پہ دیکھ چکے ہیں. بڑا خوبصورت انداز بیان رکھتی ہیں جی, بڑی معتبر شخصیت ہے. سیدہ فبیہہ بطول صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ فبیہہ آپ کے وقت کا. آپ کا بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا. تھینک یو. ناظرین, ان کے ساتھ اگلی ہماری مہمان جو تشریف فرما ہے, انہیں بھی آپ سچ کی اسکرین پہ دیکھ چکے ہیں. نعت خواں ہیں ردا خان ہمارے ساتھ ہے. بہت شکریہ ردا آپ کے وقت کا. درخواست کروں گی کہ آپ پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کیجیے. بسم اللہ کریں. اللہ 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 اللہ. یہ زمین جب نہ تھی, یہ جہاں جب نہ تھا, یہ زمین جب نہ تھی, یہ جہاں جب نہ تھا, چاند سورج نہ تھے, یہ جہاں جب نہ تھا, چاند سورج نہ تھے, یہ جہاں جب نہ تھا, راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا, راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا, جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو, اللہ 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 اللہ. لا الہ تیری شان 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 شان, لا الہ تیری شان, یا وحدہ تو خیال و تجسس, تو ہی آرزو تو خیال و تجسس, تو ہی آرزو, آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو, آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو, تھا بھی تو ہے بھی تو, تھا بھی تو ہے بھی تو, ہوگا بھی تو ہی تو, اللہ 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 اللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ ردا. ناظرین, آج کا ٹاپک نفل عبادات کی شرعی جو حیثیت ہے اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. خانم ردا بطول صاحبہ, آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ کیجیے اور بتائیے کہ سب سے پہلے کہ نفل عبادات کیا ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی بہت شکریہ, اتنا خوبصورت موضوع ہے جو انسان کے وجود کے بہت قریب ہے, جو انسان کی شخصیت کو کامل کرے, مقصد خلقتیں انسان کو لوگوں کے سامنے آشکار کرے اور اپنی ذات کے لیے آیا ہو, وہ عبادت سے جڑا ہے. کیا بات. اور اگر ہم نفل سے پہلے یا سنت سے پہلے یا واجبات سے پہلے میں ایک نارمل ایک بات کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مقصد خلقت انسان کو ہی عبادت سے جوڑ دیا ہے. جیسے سورہ ذاریات کی آیت ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں جن و انس کو خلق ہی نہ کرتا اگر مقصد عبادت نہ ہوتا. مطلب اللہ کی بندگی اگر مقصد نہ ہوتا تو نہ میں جن و انس کو اس کائنات میں ہی نہ لے کر آتا. تو پتہ چلا کہ صرف عبادت میں انسان نہیں ہے, بہت ساری مخلوقات ہیں کہ جو اللہ کی بندگی میں جھکی ہوئی ہیں. اور جہاں پر عبادت کی بات کی جائے تو وہاں پر پھر عبادت کے کچھ درجات بھی آ جاتے ہیں. کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جس میں ذرا سی بھی چھوٹ نہیں ہے, کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جس میں آپ کو بونس مل جاتا ہے. آپ کرتے ایک عمل ہے لیکن اس کا 10 گنا 70 گنا پروردگار عالم کبھی کبھی اس عمل سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کا بدرجہ اولا آپ کو وہ اجر دیتا ہے. تو آج بھی ہم اسی موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہ موضوع بہت خوبصورت بھی ہے, اور اکثر خواتین کے بھی بڑے سوالات آتے ہیں کہ نفل کیا ہے, سنت کیا ہے, واجبات کیا ہے, فرض کیا ہے, اور ایسا کون سا عمل کریں کہ جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے.
تو جن ساعتوں میں میں اور آپ وقت گزار رہے ہیں وہ ماہ رجب المرجب ہے. کیا بات. اتنا عظیم الشان ایسے اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں آپ کا ذرا سا بھی استغفار بھی کرنا رب ذوالجلال کو اتنا پیارا ہے. انشاءاللہ کہ اس پہ بات ہوگی. بالکل. آپ نے سوال کیا نفل کی. جب ہم واجبات کی بات کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ اس کو اپوزٹ نفل ہے. واجب یعنی نماز, نفل یعنی نماز شب. صحیح. ٹھیک ہے. اب نفل کی بات میں اور سنت کی بات میں اکثر لوگ تھوڑا سا کنفیوز ہوتے ہیں کہ نفل کیا ہے یا سنت کیا ہے. سنت اور نفل میں کوئی زیادہ ڈفرنس نہیں ہے. ہر وہ کام جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو صادر ہوتے ہوئے ملے, صادر مطلب وہ کرتے تھے, ٹھیک ہے, جیسے کنگا کرنے کا طریقہ, جیسے مسواک مارنے کا طریقہ, جیسے بہت ساری سنتی طریقے, ٹھیک ہے, ان سب کو ہم سنت یا نفل کہتے ہیں. اب سنت ہر وہ کام کہ جو رسول اللہ سے صادر ہو, اور نفل وہ کام ہوتا ہے جس کو آپ کریں نہ کریں آپ کو رب ذوالجلال کی جانب سے ایک فری ہینڈ ملا ہوتا ہے. نہیں بھی کریں گے تو اٹس اوکے, لیکن اگر کر لیں گے تو ثواب ہے زیادہ ہے. تو نفل اور سنت میں زیادہ کوئی ڈفرنس نہیں ہے. صحیح. ہم نوافل, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی 2 رکعت نماز فجر پڑھی ہے تو اس کے ساتھ سنت کچھ پڑھتے ہیں, کچھ 2 رکعت نماز کے ساتھ نوافل پڑھتے ہیں. تو جہاں تک نوافل کی بات ہے, اس کو عمل انجام دینا یا اس کو انجام دینا آپ کی ذات اور آپ کی روح کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے در حقیقت. کبھی کبھی ہم واجب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک ہمارا واجب عمل ہے, ہم نے نماز پڑھنی ہے. صحیح. روزہ واجب عمل ہے, ہم نے رکھنا ہے. نوافل ہم کب ادا کرتے ہیں؟ سمجھ لیں کہ جب رب سے آپ کو بہت زیادہ عشق ہو جائے, جب رب سے آپ کو بہت محبت ہو جائے, جب آپ کا دل چاہے کہ آپ جانماز پر بیٹھ کر رب سے ہم کلام ہوں, جب رب سے عبادت کا ذریعہ اور بڑھائیں, تو رب آپ پر ایک توفیقات کی لہر دوڑاتا ہے, اور اس میں سب سے پہلی توفیق نماز شب کی ہوتی ہے. ہاں, نفل کی صورت میں, سنت کی صورت میں جو اللہ کی سب سے بڑی عطا ہے وہ نماز شب ہے. کیا بات. اور کہا اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے چہرے کو منور کر لو تو نماز شب سے جڑ جاؤ. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری روح پاکیزہ ہو جائے تو نماز شب سے جڑ جاؤ. اب یہ نماز شب کیا ہے؟ جب ہم نوافل کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نوافل کیا ہیں, تو اس کی لمبی چوڑی اگر ہم تشریح کریں تو میں اس کی ایک ہی مثال دینا چاہتی ہوں. نوافل وہ عمل ہے جو آپ کو رب کے عشق میں آدھی رات کو جگا دے. زبردست. ہاں, جو آپ کو اور آپ کے اخلاق کو خالصتاً رب کے لیے کر دے, جو آپ کے عمل کو, آپ کے دل کو نرم کر دے, یہ نفل ہے. یہ اللہ کی جانب سے ایک بونس ہے فرض نماز کے ساتھ جو درجہ بدرجہ آپ کی ذات کے اندر اترتا ہے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ نوافل اور سنت کی توفیق اس کو ملتی ہے جس کے واجبات قبول ہوتے ہیں. کیا بات ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے ہم سے تو واجب عمل بھی نہیں ہو رہا ہوتا نا, ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہوتے, تو ہم نے نوافل کی جانب کیسے جانا ہے. ایسے ہی. تو میں ہمیشہ اپنے ناظرین کو یہی کہتی ہوں کہ نوافل توفیق کے پروردگار ہے, سنت توفیق کے پروردگار ہے. جب آپ کا واجب عمل رب کو پسند آ جاتا ہے نا, تو آپ نوافل کی جانب چلے جاتے ہیں, آپ سنتی کاموں کی جانب چلے جاتے ہیں. ایسے. اور سنت اور نوافل میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو انشاءاللہ کہ ہم آگے جا کر بھی ذکر کریں گے کہ اس ماہ رجب المرجب میں, ماہ شعبان میں ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہم کریں جو نوافل اور سنت ہے. سیدہ فبیہہ بطول صاحبہ, آپ کی طرف آتے ہیں, آپ بسم اللہ کیجئے اور آپ بھی بتائیے کہ جب ہم نفل نماز کی بات کرتے ہیں اور کچھ نفلی روزوں کا بھی ذکر آتا ہے, تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز اور روزے میں فرق آپ نے پوچھا ہے جو نفلی. جی دیکھیں, سب سے پہلے یہ کہ نفل ہو یا واجبات ہوں یا سنت ہو, جو ابھی کہ انہی کی گفتگو سے میں اس چیز کو آگے مزید جوڑ کے آگے بڑھاتی ہوں. ضرور. کہ دیکھیں پروردگار عالم کی جانب سے جو ہمیں گائیڈ کیا گیا انبیاء کے ذریعے, اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے, معصومین اولیاء کے ذریعے, اس میں یہ کہ کچھ عبادتیں جو ہیں وہ واجبات میں سے ہیں. جو کلیئر ہے ہمارے سامنے کہ 5 وقت کی نمازیں جو ہم نے ادا کرنی ہے. اس طرح دیگر عبادات ہیں وہ فکس کنڈیشنز کے ساتھ, اس طرح روزہ ہے رمضان میں واجب ہے کیا ضرور ادا کرنا ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس صاحب استطاعت ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر حج واجب ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے زکوٰۃ کے ہے کہ یہ ڈفرینٹ عبادتیں ہیں جو چند شرائط کے ساتھ انسان کے اوپر واجب ہو جاتی ہیں. تو واجبات کا یہ ہے کہ وہ واجب عبادت جو ہے وہ تو حال میں انجام دینی ہے, اگر ہم نہیں انجام دیں گے تو ہم گنہگار ہوں گے. لیکن واجبات کو اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھیں, اب واجب کے علاوہ جو دیگر ہمارے اعمال ہیں جو ہمیں روایات میں ملتے ہیں, ان تمام کو اگر ہم اس کیٹیگری میں لے کر آئیں کہ وہ نوافل میں
یا سنت میں شامل ہوتے ہیں، یعنی مستحبات میں شامل ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ عبادت کہ جس کو اگر ہم انجام نہ دیں تو ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی ہم یوں اس چیز کو سمجھ لیں کہ واجب ہے، مستحب ہے، جس کو ہم نوافل یا سنت کہتے ہیں، تو اگر واجب کو انجام نہیں دیں گے تو ہم گنہگار ہو جائیں گے، لیکن نوافل اور سنت یہ تمام تر عبادت جو واجب سے ہٹ کریں ان کو اگر ہم انجام نہیں دے رہے تو ہم گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن اگر ہم ان کو انجام دے لیں گے تو باعث ثواب ہوں گے، اور پھر ہر عبادت کی کیٹیگری ڈیفرنٹ ہوتی چلی جائے گی کہ فلاں نوافل ہے یا فلاں اعمال ہے ان کو انجام دیا تو اتنے درجات بلند ہو جائیں گے۔ میں اس طرح سے آسان سے مثال دوں کہ پوری کائنات پروردگار عالم کی ہے نا، ہم سب اس کے جو ہے مخلوق ہیں، اور جیسا انہوں نے بیان کیا ہم اس کی عبادت کے لیے خلق کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو آسان طریقے سے ہم یوں سمجھیں کہ کیونکہ پروگرام جو بہت سارے بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ینگسٹرس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے کہ جیسا اگر کوئی انسٹیٹیوٹ ہے کہ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، پھر اس طرح سے ہر سبجیکٹ کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، پھر اسی طرح سے ان کے نیچے جو انچارج ہوتے ہیں، اسی طرح پھر کلرک، ایڈمنسٹریشن، اس طرح سے کر کے ٹیچرس، ان کے اسٹیپ بائی اسٹیپ سلسلہ چلتا جاتا ہے، اور ہر ایک کی کوالیفیکیشن اس کی قابلیت کے حساب سے درجہ اس کو وہ والی سیٹ اور وہ والا جو اس کی ڈیزگنیشن ہے اس سے بلند مل جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے پروردگار عالم کی جتنی بھی مخلوقات ہیں جو واجبات کے ساتھ ساتھ یہ جتنے مستحب اعمال ہیں جو نوافل ہیں، چاہے وہ روزے ہوں، چاہے نمازیں ہوں، دیگر اعمال ہوں جو انجام دیں گے، تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں بھی اس طرح درجات بنتے چلے جائیں گے، جو جتنا ان کو، کیونکہ سوال آتا ہے نا کہ ہم کیوں پڑھیں، ہم واجب ادا کر لیں انف ہے نا، ہم کیوں یہ نوافل یا عبادت کو انجام دیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا جو چاہے گا اپنی روحانیت کو بڑھائے، جتنا جو چاہے گا اپنی معنویت کو بڑھائے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے درجے کو بلند کرتا چلا جائے، وہ ان کو انجام دے گا۔ اب اسی طرح سے آپ اگر بات کرتی ہیں صلات کی، یعنی کہ نمازوں کی یا روزے کی، تو اس میں یہ ہے کہ جو نفلی عبادت ہے، روزے کے بے انتہا جو ہے وہ ثواب جو ہے ہمیں ملتے ہیں روایات میں، اور خاص طور پہ اگر ماہ رجب کی بات کریں اس میں تو اتنی زیادہ روایات ہیں روزے کی کہ وہ انشاءاللہ کہ ہم آگے چل کے اس موضوع کے اوپر ضرور بات کریں گے۔ تو یعنی کہ بیسیکلی اگر ہم یہ دیکھیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نے نوافل کو انجام دینا ہے یا سنت کو انجام دینا ہے، اور اس بات کو میں مزید یہاں پہ کلیئر کر دوں کیونکہ جب ذکر آیا ہے کہ آخر یہ کہتے کس کو ہیں، سنت ہوگی نوافل، کہتے کس کو ہیں نا، دیکھیں ایک ہوتا ہے ہمیں جو تاریخ میں ملتا ہے گائیڈ لائن جو ہمیں ملتی ہے کہ قول رسول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک فعل رسول ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرا سٹیپ کیا ہے، یعنی کہ قول رسول وہ کہ جو رسول نے خود ارشاد فرمائے ہیں، ٹھیک ہے، جو تاریخ میں رقم ہو گئے کہ نبی نے کہا یہ کام کرنا ہے، تم نے یہ کام جو پروردگار عالم کی خوشنودی کا باعث ہے، اور کہ جس کام سے منع کر دیا اس سے ہم نے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ قول رسول ہو گیا جو احادیث کی صورت میں ہمیں مل جاتا ہے۔ دوسرا ہے فعل رسول، یہ وہ کام کہ جو رسول نے کرنے کا حکم نہیں دیا، ارشاد نہیں فرمایا، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ نبی خدا نے اپنی زندگی میں ان کاموں کو انجام دیے، وہ فعل رسول ہو گیا۔ یعنی یہ دو چیزیں ہمیں حجت میں مل گئیں کہ ایک تو قول رسول ہے، دوسرا ہو گیا فعل رسول کہ وہ انہوں نے یہ کام کیا، یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ تیسری کیا چیز ہے؟ تیسری یہ چیز ہے کہ جو رسول نے خود نہیں کیا، نہ رسول نے جو ہے اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا، لیکن ان کے سامنے اگر کسی نے کیا ہے، ان کے کسی اصحاب میں سے کوئی چیز، کوئی بھی عمل جو ہے وہ پرفارم کیا ہے اور رسول نے اس کی تائید فرمائی ہے، یعنی اس کے اوپر خوش ہوئے ہیں یا اس کو اوپر کوئی آبجیکشن نہیں کیا، تو وہ بھی کام جو ہے اسی میں شامل ہو جاتا ہے کہ اگر ہم نے اس کام کو، اس فعل کو انجام دیا کہ جو رسول کی خوشی کا باعث بنا تھا، انہوں نے اس کی تائید کی تھی، تو وہ بھی باعث ثواب ہوتا ہے۔ اس طرح رسول کے سامنے کسی نے کوئی کام ایسا انجام دیا کہ جس سے انہوں نے منع کیا ہے تو اس سے دور رہنا، یعنی کہ ایزیلی ہم اگر عبادات کو سمجھنا چاہیں اور سنت، نوافل، واجبات کو، تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اگر کوئی گائیڈ لائن لینی ہے، کوئی چیزیں شامل کرنی ہے، تو ہم یہ دیکھ لیں گے قول رسول میں کیا چیزیں ڈیفائن ہوئی، ان کو اپنانا ہے، سنت رسول کیا جو انہوں نے پرفارم کر کے دکھایا، تیسری چیز کہ ان کے سامنے کسی نے کچھ کیا، انہوں نے اس کی عبادت کی ہے، اس عمل کی اطاعت کر دی، تو ہمیں اس چیز کو پریکٹیکلی جو ہے اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں، جو کہ باعث ثواب ہوگا اور اس سے ہمارے لیولز جو ہیں پروردگار کی بارگاہ میں جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے مہمانوں نے ڈیفائن کیا کہ نفل عبادات کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت جو ہے وہ کیا ہے۔ مزید ردا میں آپ کی طرف آتی ہوں، نفل عبادات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو روحانیت کے ساتھ یا انسان کے کردار کو یہ کس طرح سے بہتر بناتی ہے؟
میں آیت قرآنی سے ہی پھر بھی اس چیز کو آگے لے کر چلوں گی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک میرا ہی ذکر ہے جو تمہارے دلوں کو اطمینان بخشتا ہے. سبحان اللہ، بے شک. تو جب ہم ذکر الہی کی بات کرتے ہیں نا تو یہ دلوں کو اطمینان کے ساتھ ساتھ پاکیزگی بھی دیتا ہے. بالکل ایسے ہی. اکثر میں سوچتی ہوں کہ بہت سارے فقہ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں، وہ اپنے انداز میں عبادت کرتے ہیں، اپنے انداز میں اپنی تمام تر عبادات کو، بندگی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایز اے مسلم کاش ہم سجدہ شکر ادا کریں کہ رب نے ہمیں مسلمان بنایا. یقیناً. اچھا ریدا معذرت آپ کی بات کٹ کری، بریک لینی ہے. بریک کے بعد اس جواب کی طرف آتے بڑا اہم یہ پوائنٹ ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں نفل عبادات کی بات کی جا رہی ہے، اس کی شرعی حیثیت کیس پہ ہم بات کریں. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں خانم ریدا بطول صاحبہ. آپ سے ہم بات کر رہے تھے کہ نفل عبادات کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی روحانیت کے ساتھ اس کا تعلق یا انسان کے کردار کو یہ کیسے بہتر بنا سکتا ہے. آپ جواب دے رہی تھی. جی. قرآن میں یہ آیت مجھے ویسے تو کبھی سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن جب اس چیز کو میں نے سنت کی طرف لے کر گئی اور مستحبات کی طرف لے کے گئی تو یہ چیز میں نے خود پریکٹیکل دیکھی کہ جب ہم واجبات کرتے ہیں نا تو واجب سمجھ لیں کہ میرے لیے، میری ذات کے لیے، اور میں نے روز محشر انہی واجبات سے خود کو پناہ دینی ہے. لیکن جب ہم سنت کی طرف جاتے ہیں اور مستحبات کی طرف جاتے ہیں تو یقین مانے آپ کے کردار کے اوپر اس کی ایک ریفلیکشن آتی ہے، اس کا عکس نظر آتا ہے. کیا بات. اور اس میں سب سے بڑا جو عکس ہے وہ یہ ہے کہ آپ معاشرے میں معتبر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس حوالے سے نہیں کہ لوگ کہتے ہیں نماز شب پڑھتا ہے، نماز شب تو آپ چھپ کے عبادت کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں عبادت ہو رہی تھی. لیکن خدا جانے اس چیز کی کیا جادو سمجھ لیں یا کیا ہے کہ جب آپ دن میں اٹھتے ہیں یا دن میں آپ کہیں جاتے ہیں تو دنیا آپ کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی ہے، جو مجھے نظر آیا. روح کی طہارت تو ایک اپنے اندر فیل کیا ہے، خود میں نے فیل کیا کہ جب آپ مستحبات کی طرف جاتے ہیں، مستحبات میں صدقہ بھی ہے، مستحب ہے کہ آپ صدقہ دیں. اور یقین مانے مہوش اگر 1 روپیہ بھی آپ نکال سکتے ہیں نا تو وہ بھی آپ نکالیں. دن کی کتنی بلائیں آپ سے دور ہوتی ہیں، انسان سوچ میں. یہی نفل ہے، یہی سنت ہے، یہی مستحبات ہیں جس کو ہم بہت لائٹ لیتے ہیں کبھی کبھی. لیکن میں نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کے واجبات پورے ہو نہ ہوں، مستحبات بہت انجام دے رہے ہوتے ہیں. نماز نہیں پڑھی فجر کی لیکن انہوں نے جی مستحب عمل کے طور پہ 1 روپیہ صدقہ دے دیا، 10 روپے صدقہ دے دیے، ٹھیک ہے. صدقات کے طور پر پانی کا کہیں پر 1 پوائنٹ لگوا دیا. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. پھر اکثر لوگ سوال کرتے ہیں اچھا اگر ہم واجب عمل نہیں کرتے، سوال بھی تھا اور میں اس کا بھی جواب یہیں پر دینا مناسب سمجھوں گی کہ اگر ہم واجب عمل نہیں کر رہے، مستحب کر رہے ہیں، تو کیا ہمارا واجب قبول ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں واجب کا کرائیٹیریا اپنی جگہ ہے، مستحب کا کرائیٹیریا اپنی جگہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ واجبات عمل نہیں کرے تو آپ کے مستحبات بھی پورے نہیں ہو رہے. واجبات کی سزا، واجبات کا گناہ، واجبات کی جزا جو بھی ہے وہ آپ کو اپنی جگہ ملے گی. لیکن اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی وہ آیت بھی بڑی مجھے خوبصورت لگتی ہے کہ تم نے کوئی کسی برائی کا ارادہ کیا لیکن تم نے اس کو نہیں کیا. میں ترجمہ پیش کر رہی ہوں یہاں پہ. کسی برائی کا ارادہ کیا لیکن اس کو تم نے نہیں کیا تو اللہ رب العزت تمہاری اس کو لکھ دیتا ہے نیکی کی صورت میں. کیا بات ہے. مطلب تم نے تھا برائی کا ارادہ لیکن کیا نہیں تو یہ نیکی، تو وہ نیکی کے اس زمرے میں آ گئی. مطلب خدا کتنا حاضر و ناظر ہے کہ رب کی میری ذات پہ کتنی بڑی نگاہ ہے کہ میں نے مطلب گناہ کا ارادہ کیا لیکن لکھا نہیں میرے رب نے. لیکن وہیں پر دیکھیں اگر تم نے ارادہ کر لیا، تمہارے قدم بڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور تم نے وہ گناہ کر دیا تو اب تمہارا وہ گناہ 1 دفعہ ہی لکھا جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر تم نے نیکی کی ہے، صرف ارادہ کیا ہے، ابھی کی نہیں، تو اس ارادے کا 10 گنا لکھا جاتا ہے. اور اگر تم نے وہ نیکی کر دی تو اس کا 100 گنا. مطلب یہاں پر کیا ڈفرنس ہے؟ اگر ناظرین اس چیز پہ فوکس کریں، برائی کی ہے تو رب اس کو 1 دفعہ لکھ رہا ہے، لیکن نیکی کی ہے تو اس کو 10 گنا لکھ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام تر چیزیں سنت اور نوافل میں شامل ہیں. اور اس چیز پر ہمیں بھی فوکس کرنا چاہیے کہ کس طرح سے اللہ کا ذکر سکون قلب کا باعث بنتا ہے. یقیناً. اور جب تک آپ ذکر خدا کو سکون قلب نہیں نہ سمجھیں گے مہوش، کبھی بھی عبادت میں لذت نہیں آئے گی. بالکل ایسے کبھی بھی نہیں آتی ہے. جب تک نوافل کی بات ہم کریں یا سنت کی بات کریں یا واجبات کی بات کریں، میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں، ماشاء اللہ خانم نے ایک بڑی پیاری بات کی اور تشریحات بتائیں
کہ حجت کہاں پر بنتی ہے، سنت کہاں پر ہے. ناظرین کو یہ چیزیں تبھی سمجھ آئیں گی جب آپ کو ذکر خدا سے محبت ہوگی اور خدارہ عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. یہ بہت ضروری ہے. ہماری زندگی میں ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، ہر چیز کے لیے ٹائم ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں ہم صبح نکلتے ہیں شام کو واپس آتے ہیں، عبادت کب کریں؟ ڈرائیونگ کے ٹائم آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ ذکر خدا سن سکتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت سن سکتے ہیں. اور میرے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں نیو یارک کے، وہ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ میم ہم نے زیارت عاشورہ، جو امام حسین سے بہت زیادہ منسوب ہے یہ زیارت، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے زیارت عاشورہ کب سیکھی، ہمارے پیرنٹس نے ہمیں کب سکھائی؟ جب ہم ڈرائیو کر رہے ہوتے تھے. مطلب ہمیں کسی نے اس کو پڑھنا نہیں سکھایا، ہم نے وہ حفظ کیسے کی. اور جب وہ بچی پڑھ رہی تھی تو میں حیران تھی کہ ہماری مصروفیت کے لمحوں میں بھی اگر اللہ یاد رہے تو اس سے بڑی کیا آتا ہے. ہم اگر جہاں پر سانگ سن رہے ہیں، ہم یہ بھی نفل ہے. اگر آپ کسی چیز کو، سانگ، برائی کو چھوڑ کر، گانوں کو چھوڑ کر آپ قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں، سمجھ یہ بھی سنت ہے، یہ بھی نفل ہے، یہ بھی مستحبات میں سے ہیں. کیوں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر میرا وضو نہیں ہے تو میں عبادت کیسے کروں، اور اگر میں کوئی عبادت کروں تو کیا اس کا مجھے اجر ملے گا؟ کہا تمہارے چلتے چلتے جو تمہارا ذکر ہوتا ہے وہ عرش الہی کو جا کر چھوتا ہے. سبحان اللہ. مطلب چلتے پھرتے آپ جو چہل قدمی میں جو آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ ورد کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے تو علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ عورت گھر میں رہ کر جہاد کا حصہ پا سکتی. جہاد ایسے کون؟ بندوقوں سے، گنوں سے، تلواروں سے ہونے والا. علامہ طباطبائی کیا کہہ رہے ہیں؟ تم گھر میں رہ کر وہ جہاد پا سکتی ہو. کیسے؟ کہا اگر کوئی بھی کام کری ہو قربتاً اللہ، اللہ کی رضا کے لیے. ماں کے لیے کچھ بنا رہی ہو اللہ کی رضا کے لیے، گھر میں جھاڑو پوچھا کر رہے ہیں خدا کی رضا کے لیے، بچوں کے لیے کچھ بنا رہے ہو، یہی سنت الہیہ ہے، یہی نوافل الہیہ ہے، یہی مستحبات ہیں جس کو اگر ہم فوکس کریں تو ہم رب کے قریب ہو سکتے ہیں. ان سب چیزوں کا مقصد ایک ہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو صرف عبادت کے لیے خلق کیا ہے. اور یہاں پر علامہ تقی بہجت کہتے ہیں کبھی کبھی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہوتی. کچھ عبادتیں قابل قبول نہیں ہیں. جیسے آپ نے نمازیں پڑھ لیجی، ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ، جس کو ہم ٹکرے مارنا کہتے ہیں. سیریسلی اتنی جلدی کر رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کون سی پیچھے آگ لگی ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے. مطلب لائک میں نے نماز پڑھی اور میرا نماز کی طرف تو دھیان ہی نہیں تھا. اس کے بعد کا جو میرے لیے ایک پوائنٹ ہے یا جدھر میں نے جانا ہے، کمٹمنٹ ہے، وہاں دھیان ہے. تو علامہ تقی بہجت کیا کہتے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْرِفُونَ. تمہاری عبادت معرفت کے بنا کچھ نہیں ہے. در حقیقت یہاں پر اللہ کی عبادت کی جگہ پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ معرفت جب تک نہیں ہے تب تک عبادت الہیہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. سمجھیں کہ میں کس کے سامنے بیٹھا ہوں، سمجھیں کہ میں ایک لحظے کے لیے کس کی بارگاہ میں جھکا ہوں. اور اکثر ناظرین پھر یہ بھی سوال کرتے ہیں کنسنٹریشن نہیں ہے نماز میں. نوافل پڑھتے ہیں، واجبات پڑھتے ہیں، مستحبات کرتے ہیں، کنسنٹریشن نہیں ہے. تو جب ہم ایران میں تھے تو ہمارے استاد بہت خوبصورت ایک عمل بتاتے تھے. وہ کہتے تھے کبھی بھی مت سوچو کہ تم جانماز گھر میں بچھا رہے ہو یا تم جانماز مسجد میں بچھا رہے ہو. اتنی پیاری یہ ٹرک ہے مہوش کہ اس نے مجھے اہل بیت سے جوڑ دیا ہے، میری ذات کو جوڑ دیا. اس سے پہلے میں بھی ایسی تھی، نمازوں میں خیال ادھر ادھر کے، ہر جگہ کے خیال ہے. لیکن آپ کبھی یہ پریکٹس کر کے دیکھیں، جو ناظرین سن رہے ہیں سمجھ لیں صدقہ جاریہ ہے یہ بھی، کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے ارادہ کرو، وضو کیا، آپ اٹھے، اب جانماز آپ کے ہاتھ میں آپ نے بچھانی ہے، تو کہیں یہ جانماز میں زمین پر نہیں بچھا رہی، مکہ کی وادیوں میں بچھا رہی ہوں، بین الحرمین میں بچھا رہی ہوں، نجف اشرف میں بچھا رہی ہوں. اتنا بھی سمجھ نہ آئے تو کہیں خیمہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بچھا رہی ہوں. اور یہ شمار کریں کہ میرے سامنے ختم مرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، میرے سامنے اہل بیت اطہار علیہ السلام بیٹھے. تو کیسے ممکن ہے کہ میرے سامنے کوئی بہت بڑا وزیر اعظم بیٹھا ہو اور میری نماز میں فوکس نہ ہو؟ تو یہ چیز ہماری عبادات میں لذت لے کر آتی ہے. آپ نے سوال کیا نا نوافل میری روح کو کیسے پاکیزہ کر سکتے؟ کنسنٹریشن بہت ضروری ہے. ایسے 2 رکعت نماز پڑھیں. مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا فرمان ہے تمہاری زندگی کی 2 رکعت نماز تمہیں نار جہنم سے نجات دے سکتی ہے. نمازی ذرا سوچیں کتنی نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں. 2 رکعت نماز قابل قبول ہو جائے تو آپ کی آخرت سنور جائے، زندگی سنور جائے. لیکن کاش کہ وہ 2 رکعت نماز مجھ سے ادا ہو جائے. یقیناً آمین الہی آمین. سیدہ فبیہہ بطول صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. ماہ رجب ہے، یہ مہینہ رجب کا
بتائیے گا کہ اس ماہ رجب میں نفلی عبادات کی جو اہمیت ہے وہ کیوں بڑھ جاتی ہے؟ جی بالکل، بہت خوبصورت سوال، کیونکہ ایک تو یہ کہ ابھی ہم ماہ رجب جو ہم نے پا لیا ہے اور ایام ہمارے پاس غنیمت ہے کہ ہم اس کا بہترین استفادہ کر سکیں. دیکھیں ہم اس کو یوں سمجھیں کہ آخر کیوں ماہ رجب کی اس قدر فضیلت ہے نا. ہم کیونکہ بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں نا کہ پروردگار عالم نے خلق کی ہے نا پوری کائنات، ہر چیز برابر ہے، سارے مخلوقات کہتے ہیں نا کہ تمام انسان جو ہے وہ برابر ہیں. ہاں اسی طرح کہتے ہیں کہ ہر دن جو ہے وہ کوئی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی دن خاص ہو گیا کوئی دن عام ہو گیا، نہیں بھائی سب ایک جیسا ہے. تو اس کے لیے ہم توجہ کریں کہ قرآن میں بھی یہی ہے نا، بار بار پروردگار عالم کہتے ہیں غور و فکر کرو، تدبر کرو. جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو وہ اور روایات سے مدد لیتا ہے، آیات قرآنی سے مدد لیتا ہے، تو ہم نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے، آخر اس کے پیچھے راز کیا پوشیدہ ہے، حکمت کیا ہے. تو ہم اگر کائنات کی جانب نگاہ کریں، ہم دیکھیں کہ ہر چیز برابر نہیں ہے، ہر چیز ایک دوسرے سے جدا ہے. دیکھیں گرمی سردی سے جدا ہے، ٹھیک ہے، بہار خزاں سے جدا ہے. اسی طرح سے بہت سارے زمین جو ہے، زمینیں جو ہیں، خطے جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہیں زمین پر، وہ ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہے. مکہ جو ہے اس کا الگ مقام ہے، ٹھیک ہے، مدینہ ہے، نجف ہے، سامرا ہے، مشہد ہے، قم ہے. اب میں کہوں کہ اسلام آباد کی زمین کیا اس مکہ کے برابر نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو ہر زمین بھی برابر نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے جو دن ہے، ایام ہے، وہ بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. ہر دن دوسرے دن سے جدا ہے. کچھ دن ایسے ہیں، کچھ مہینے ایسے ہیں، کچھ ایام ایسے ہیں کہ جسے پروردگار عالم نے خاص فضیلت عطا کی ہے. جب ہم روایات کی جانب نگاہ کرتے ہیں، احادیث اور اقوال معصومین علیہ السلام سے مدد لیتے ہیں، تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ کچھ منتخب شدہ مہینے ہیں جس میں شعبان ہے، رجب ہے، رمضان ہے. رجب کو پروردگار عالم نے، روایت میں ہے کہ اس طرح سے حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ رجب کو پروردگار عالم نے اپنا مہینہ قرار دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے. یعنی وہ مہینہ کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ سے، کیونکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ اللہ سے دوستی کا مہینہ ہے، یعنی ایک عبد اور معبود کے بیچ میں جو ایک کنیکشن مضبوط کیا جا سکتا ہے وہ اس ماہ مبارک میں کیا جا سکتا ہے. آسان یوں کروں کہ اگر ہم نے کسی سے بات کرنی ہے، انٹرنیشنل کہیں کسی سے رابطہ کرنا ہے اور کوئی بہت بڑی پوسٹ پہ ہے، تو ہمیں کتنے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے کہ اب ہمیں پہلے اگر ہم کسی اور جگہ جا رہے ہیں رومنگ بھی آن کروانی پڑے گی، پھر فلاں لنکس ڈھونڈنے پڑیں گے، بالکل، اور پھر جو ہے وہ تمام پروسیس سے ایک لمبی، اس کے بعد ہم جا کے جو ہے نا اس تک پہنچتے ہیں. اگر ہمیں ایسا کچھ مل جائے کہ کوئی ہمارا اس سے تعلق نکل آئے، یعنی کہ کوئی ایسا واسطہ نکل آئے، کوئی ایسا لنک نکل آئے، کوئی ایسی سفارش نکل آئے جو اس کے بہت کلوز ہو، تو وہ جو اتنا لمبا پروسیس ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، شارٹ ہو جاتا ہے. ہم اس ریفرنس کے تھرو ڈائریکٹ جا کے مل سکتے ہیں. تو بالکل اسی طرح سے باقی جو ایام ہیں پورے سال کے، جو باقی مہینے ہیں، اس میں پروردگار عالم کو پانا، اس درجے تک پہنچنا، وہ معنویت، وہ روحانیت حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ وہ ماہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر انسان تنہا بیٹھا ہوا ہے نا، تنہا بیٹھ کے فقط اپنے دل میں یا رب یا رب، یا اللہ یا اللہ پکار رہا ہے، اور اس کے دل میں وہ کیفیت، وہ وجدان جو اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے فقط 2-4 دفعہ کہنے سے ہی، تو گویا اس نے خدا کو پا لیا. یعنی کس قدر آسان ہے اس ماہ رجب میں خدا کو پا لینا. اسی طرح سے شعبان کے کہتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا پیغمبر کا مہینہ ہے، ان کا مہینہ ہے. اسی طرح سے رمضان جو ہے وہ امت کا مہینہ ہے. تو خدا نے خود یہ جو ایام میں ڈفرینس، بالکل ترتیب بیان کی. اس کو مزید میں ایک اور روایت بیان کروں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو کیوں یہ فرق ہے. حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں ملتا ہے کہ ہر چیز میں سے 4 چیزوں کا انتخاب کیا گیا. جیسا بہت سارے اعمال ہیں نا، ابھی ہم نے نوافل کی بات کی، سنت کی بات کی، بہت سارے اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، لیکن ان میں سے 4 ایسے جسے ہمیں تسبیحات اربع کہتے ہیں کہ ان کا تمام تر اذکار اور فضائل رکھتے ہیں، مقام رکھتے ہیں، لیکن ان میں سے بھی تسبیحات اربع کا انتخاب کیا گیا کہ یہ افضل ترین ہے. یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سب سے افضل ترین ہے. اس کے بعد 4 فرشتوں کا، یعنی اتنے سارے فرشتے پروردگار نے خلق فرمائے، لیکن ان میں 4 حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام. اسی طرح سے 4 انبیاء کا انتخاب کیا. کتنے سارے انبیاء ہیں لیکن فقط 4 کا انتخاب کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
تو انبیاء کا انتخاب کیا اسی طرح سے صدیقین کا ہے، یعنی کہ روایت بہت لمبی ہے، میں مختصر کروں گی. اس نے 4 صدیقین کا انتخاب کیا، پھر اسی طرح 4 شہداء کا انتخاب کیا، 4 یعنی کہ اتنی زیادہ معتبر خواتین کی موجودگی میں بھی 4 خواتین کا انتخاب کیا. اور اس کے بعد پھر 4 مہینوں کی جب بات ہوتی ہے تو ان 4 مہینوں میں سب سے پہلے ماہ رجب ہے جس کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں. ماہ رجب ہے، ماہ ذیقعد ہے، ذی الحجہ اور محرم ہے. ان 4 مہینوں کا انتخاب کیا. اس میں 4 زمینوں کا، مکہ کا، مدینہ کا، کوفے کا اور بیت المقدس کا انتخاب کیا گیا. اور 4 ایسے دن جن کو پروردگار عالم نے کہا کہ تمام دنوں میں منتخب شدہ ہے. وہ 4 ایک عید الفطر کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، یوم عرفہ جو ہم 9 ذی الحجہ کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ جمعے کا دن. یعنی وہ دن کہ جو جس کے لیے ہمیں پورے سال انتظار نہیں کرنا پڑتا، ہفتے میں ایک دن ہمیں وہ مل جاتا ہے جو منتخب ترین دن ہے. تو گویا اس روایت کی روشنی میں بھی ہم دیکھیں کہ ہر جو ہے جو کیٹیگری ہے اس میں بھی پروردگار عالم نے منتخب کی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں اگر ہم ماہ کی بات کی تو رجب کا ذکر آیا کہ ماہ رجب جس کو پروردگار عالم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے. اس کا ایک رجب کے بہت سارے نام ہیں، فقط میں یہاں پہ 2 آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. رجب العصب، یعنی عصب کہتے ہیں کہ مسلح دار بارش کو. آپ دیکھتے ہیں نا کہ اسلام آباد میں مسلح دار بارش ہوتی ہے اور اب تو کیا حالات ہو جاتے ہیں، اور اگر کراچی میں ہو جائے تو وہ رحمت کی بجائے زحمت بن جاتی ہے. تو اتنی تیز بارش ہونا کہ جو رک ہی نہ رہی ہو. تو اب تصور کریں کہ رجب العصب یعنی کہ وہ مہینہ کہ جس میں پروردگار عالم کے رحمت کی بارش ہوتی ہے، کہ جس کی کوئی انتہا نہیں رہتی، کوئی لمٹ نہیں رہتی، جو مسلسل برستی رہتی ہے. تو جب سوچیں کہ پروردگار عالم کی رحمت جس مہینے میں ہے، گویا اس میں ہم جو بھی فعل انجام دیں گے وہ کس قدر بلندی کے درجہ پہ پہنچ جائے گا. یقیناً مزید بھی ہم بات کریں گے کہ اس مہینے میں ہمیں کون کون سے اور ایسے اعمال ہیں جو سر انجام دینے چاہیے. ہم رضا خان کی طرف آتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیے. بسم اللہ کیجیے. مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے رہا ہے. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. اور یہاں مرضی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی. مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے. زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، اور مٹ جائے اگر مادر حسنین کی چکی، کون
कौनैन को फिर रिज़्क़ अता कौन करेगा, ये चक्की सैयदा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, और मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। जज़ाकल्लाह। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं नफल इबादत और इसकी शरई हैसियत क्या है। और माह रजब में हम दाखिल हो चुके हैं और इसमें नफल इबादत की अहमियत क्यों बढ़ जाती है उस पर हम बात कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। खानम रिदा बतूल साहबा आपकी तरफ आते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी खूबसूरती से सईदा फबीहा ने बताया कि माह रजब में नफल इबादत की अहमियत क्यों बढ़ जाती है। माह रजब के रोज़ों की अगर हम बात करें, जिस महीने में हम रोज़े रखते हैं, उसका जो अजर व सवाब है या उसकी जो अहमियत है आप बताइए। बहुत प्यारा और लिंक्ड एक मैं भी यही सोच रही थी कि माह रजब में रोज़ों की फजीलत पे भी बात होनी चाहिए। तो मफातिहुल जनान एक बहुत मोतबर किताब है, उसमें माह रजब की कुछ फजीलतें बताई गई हैं। तो उसमें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से रिवायत है, बड़ी मोतबर और बड़ी खूबसूरत रिवायत है। हाँ। कि जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई माह रजब में एक दिन का रोज़ा रख ले तो उससे जो नारे जहन्नुम है वो 1 साल की मसाफत के फासले पे चली जाती है। मतलब हम कहें ना नारे जहन्नुम से निजात मिल जाती है तो समझ में आता है, मतलब वो 1 साल की मसाफत तय करके उससे दूर हो जाती है जो माह रजब में रोज़ादार बनता है। और फिर इमाम फरमाते हैं, जो अगला हिस्सा है रिवायत का, क्या कि अगर माह रजब में तुम 3 रोज़े रखते हो तो कहा जन्नत तुम पे वाजिब है, लाजिम है रब पर कि वो तुम्हें जन्नती बनाए। ठीक है। और फिर मौला फरमाते हैं, मुस्कुरा कर कहते हैं कि जिस तरह से हौज़े कौसर जन्नत में बड़ा मशहूर है कि यार अब तो हमें हौज़े कौसर से सैराब करना, वहाँ पर इमाम फरमाते हैं कि जन्नत में एक मकाम है जिसको कहते हैं रजब। ठीक है। और रजब एक नहर का नाम है कि जो इतनी खूबसूरत है, जो दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद और शहद से भी ज़्यादा शीरीं है। और जब मौला ने ये फरमा लिया तो लोग मुंतज़िर बैठे थे कि इमाम अगला जुमला क्या कहेंगे। का मौला, किसी ने पूछा, मौला जान ये इनसे कौन लोग सैराब होंगे, मतलब किसको इससे सैराबी नसीब होगी। तो मौला मुस्कुराया और मुस्कुरा कर कहा लोगों के जहन में ये होगा जो रोज़ादार होगा, या मौला ने कहा सिर्फ वो शख्स कि जो रजब में रोज़ा रखेगा उसको मखसूस अंदाज में उस नहर के करीब ले जाया जाएगा, और उस एक फ़र्द को कि जो रजब में रोज़ा रख रहा है उसको उस नहर से सैराब किया जाएगा। तो मौला अगला जो जुमला कहते हैं कि खुश नसीब है वो फ़र्द कि जो जन्नतुल फिरदौस में होकर रजब की नहर से सैराब हो। क्या बात है। मतलब ये इतनी खूबसूरत रिवायत है कि दिल चाहता है कि इस रिवायत को पढ़ने के बाद कि इंसान एक तो रजब का रोज़ा रख ही ले। और फिर आगे जाकर बहुत सारी रिवायात मिलती है कि माह रजब में जो 13, 14 और 15
کا روزہ ہے، وہ روزہ بہت فضیلت کا، 13، 14 اور 15 رجب جو گزر چکی، اور لوگ بہت جوش و خروش سے رکھتے ہیں. اور 13 رجب میرے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ولادت کا بھی دن ہے، مولود کعبہ کی ولادت کا دن ہے، تو اس پہ بھی روزہ آپ رکھیں گے تو میں کہتی ہوں سب سے بڑے حقیقی روزہ دار جیسی معرفت آپ کو نصیب ہوگی مولا کائنات. پھر کہتے ہیں کہ عمل داؤد جو ہر کوئی کرتا ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے ماہ رجب میں، اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ کہا کہ اگر تم عمل داؤد کو پا لو اور تم اعمال نہ کر سکو، مطلب تمہیں پتہ چل گیا کہ عمل داؤد ہے اور آج کا دن تم نے ایسے ہی گزار دیا اور تم اعمال نہیں کر سکے، لیکن آخری ساعتوں میں تمہیں پتہ چلا کہ آج تو اعمال داؤد تھا، تو کیا کرے اب ایک شخص، اب تو گزر گئے لمحات. کہا اس آخری ساعتوں میں اگر تم ایک تسبیح استغفر اللہ واسألہ التوبہ اگر یہ تم پڑھ لو تو تمہیں پورے اعمال داؤد کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ، کس قدر اجر ہے کہ ماہ رجب میں سمجھ لیجئے اگر ایک لحظے کے لیے بھی آپ رب کو یاد کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ رب کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہاں، اور اعمال داؤد کے علاوہ پھر نیچے کی جو اگلے جو ایام ہیں جو بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اپنی زندگی میں، ماہ رجب کے جو باقی ایام ہیں اس میں بھی روزہ رکھنے کا بہت ثواب ہے. ایک شخص مولا کے پاس آیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ ماہ رجب تو گزر گیا لیکن میں نے بہت لوگوں سے سنا کہ بہت فضیلت ہے اور بہت مرتبہ ہے اس مہینے میں روزہ رکھنے کا، تو یا رسول اللہ اب تو رجب گزر رہا ہے، میں کیا کروں؟ ہاں، تو کہا کہ کتنا ٹائم ہے؟ کہا کچھ 2-3 دن رہ گئے ہیں. یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ میں اس ماہ رجب کو کیسے سمیٹوں؟ تو کہا اگر ماہ رجب کے آخری ایام میں تم ایک روزہ رکھ لو تو تمہیں ماہ رجب کی گزرے ہوئے تمام فضیلتوں کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. کیوں؟ آخری ایام، ایک ایام مطلب جو آخری عشرہ ہوتا ہے اس میں 29 رجب کو رکھ لیں، 28 27 رجب جو بھی آپ کو مل رہی ہے، بہت بڑی فضیلت ہے کہ کسی انسان کا ذہن اس جانب چلا جائے. تو اس وقت وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مسکرا کر پوچھتا ہے، یا رسول اللہ میں تو پورے مہینے میں غافل رہا، تو یہ آخری ساعتوں میں جب مجھے ماہ رجب یاد آیا تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے پورے ماہ رجب کی فضیلتیں مل جائیں؟ تو کہا کہ یہ رب کا تم پر احسان اور کرم ہے کہ گزرتے ہوئے ماہ رجب کی فضیلتوں میں اللہ نے تمہیں یہ یاد دہانی کرائی کہ کاش میں بھی ماہ رجب میں شامل ہو جاؤں. تو تمہارا ایک لمحہ فکر کبھی کبھی آپ کو پورے سمر کے لیے مستحق بنا دیتا ہے. تو خداوند متعال سے دعا کرنا چاہوں گی کہ ہمیں ماہ رجب میں کم از کم 3 روزے نہ صحیح، ہفتے کے روزے نہ صحیح، ایام خاص کے روزے نہ صحیح، کم از کم گزرتے ہوئے لمحوں میں ایک روزے کی بھی توفیق مل جائے. آمین آمین الہی آمین. سیدہ فبیہہ بطول صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. ماہ رجب کے اندر اور کون سے ایسے نفل عبادات ہیں جن کو یقینی بنانا چاہیے؟ جی بالکل، سب سے یعنی کہ میں تمام چیزوں کو اس میں انکلوڈ کر کے بیان کرنا چاہوں گی. سب سے اہم تو یہی ہے کہ روزہ، کیونکہ روزے کے بارے میں بہت زیادہ تاکید ملتی ہے، بہت زیادہ فضائل ہمیں، روایات، واقعات ہمیں ملتے ہیں، جس میں ایک بہت خوبصورت واقعہ جناب عیسیٰ سے کے بارے میں ملتے ہیں ہمیں روایات میں، کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جناب عیسیٰ ایک پہاڑ کے قریب سے گزر رہے تھے نا، تو دیکھا کہ اس پہاڑ میں سے نا بہت زیادہ نور ساطع ہو رہا ہے، بہت زیادہ روشنی نکل رہی ہے، بہت اچھی خوشبو اس جگہ سے آ رہی ہے. تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آخر کیا وجہ ہے کہ اس پہاڑ میں سے اتنا نور نکل رہا ہے، اتنی جو ہے یہاں سے خوشبو آ رہی ہے. تو وہ حکم دیتے ہیں کہ جو بھی راز ہے وہ ظاہر ہو جائے. تو جب راز ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے یہ تمنا کی تھی جناب موسیٰ کے دور میں کہ جب ان کے سامنے فضائل بیان کیے گئے نبی ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس کے دل میں اس قدر محبت پیدا ہوئی نبی آخر الزمان کی کہ اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اتنی لمبی زندگی دے کہ میں ان سے ملاقات کر سکوں. تو وہ پروردگار عالم نے اس کی اس دعا کو مستجاب فرمایا اور اس کو اس پہاڑ میں محدود کر دیا کہ وہ اتنا طویل عرصے تک عبادت انجام دیتا رہے اور یہاں تک کہ وہ نبی کی زیارت سے جو ہے وہ شرف یاب ہو جائے. تو جناب عیسیٰ نے اس کو پا لیا اور پھر حاجت کی کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ میں اس شخص سے بھی جو ہے وہ ملاقات کروں. جب وہ شخص آتا ہے سامنے ان کے نمودار ہوتا ہے تو جناب عیسیٰ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم کتنے سال سے یہاں پہ موجود ہو؟ تو کہتا ہے کہ اس طرح سے ہوا تھا اور میں نے اس طرح سے دعا مانگی تھی اور مجھے 600 سال ہو گئے کہ میں خدا کی بارگاہ میں 600 سال سے عبادات کو انجام دے رہا ہوں. دن اور رات میری عبادت میں گزرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہوئے میرا جو ہے تمام دن جو ہے وہ تمام ہوتا ہے.
تو جناب عیسیٰ نے نا بڑی مسکراہٹ کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ پروردگار عالم کی جانب نگاہ کی اور اس کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار عالم، کیا اس شخص سے بھی زیادہ کوئی بافضیلت ہو سکتا ہے؟ کیا اس شخص جیسا بھی مقام کوئی رکھ سکتا ہے؟ تو روایت کے جملے ہیں کہ پروردگار عالم کی جانب سے یعنی کہ ندائے آواز آئی پروردگار عالم کی بارگاہ سے کہ کیوں نہیں اے عیسیٰ، اے روح اللہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ آخری امت میں میرے ختمی مرتبت جو ہے ان کی زمانے میں، ان کی امت میں جب وہ ماہ رجب کو پائیں گے اور ماہ رجب میں فقط ایک روزہ رکھیں گے. اب دیکھیں یہ روزے کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ ختم مرتبت کی امت جب ماہ رجب میں ایک روزہ رکھے گی وہ اس شخص سے زیادہ باعظمت ہوں گے، وہ اس شخص سے زیادہ فضیلت حاصل کر لیں گے. آپ تصور کریں کہ اس کی 600 سال کی عبادت ہے، دن رات اس نے دن پورا اس نے روزے میں گزارا ہے، رات بھر اس نے عبادت کی ہے، لیکن اس کی اتنی طویل عبادت پہ کیا چیز حاوی ہو گئی کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ جو نبی کی امت ماہ رجب میں ایک روزہ رکھے گی اس کی فضیلت اس سے کئی زیادہ بڑھ جائے گی. بالکل اسی طرح سے جو ہے ہمیں بہت ساری ایسی روایات ملتی ہے، کیونکہ روزے کی بات ہو رہی ہے. ایک روایت یہ بھی ہے، حدیث رسول ہے کہ جو ماہ رجب میں 17 روزے رکھے گا، ٹھیک ہے، تو اس کی لیے پروردگار عالم صراط مستقیم کتنا مشکل ہے نا، کہ جو روایت کی روشنی ملتا ہے کہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کیسے گزریں گے اس کے اوپر سے. لیکن جو ماہ رجب میں 17 روزے رکھ لے گا تو حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ اس کو بروز محشر پورے صراط پر 70,000 نور کے چراغ جو ہیں پروردگار عالم جو ہے اس کے لیے روشن فرمائے گا، یہاں تک کہ وہ ان چراغوں کی روشنی میں پورے صراط جو ہے وہ پار کر جائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا. اور جب جنت میں داخل ہوگا تو فرشتے اس کو کس طرح ویلکم کریں گے، اس کو مرحبا کہہ کے اور صلوات پڑھ کے اس کو جنت میں داخل کریں گے. یعنی کس قدر جو ہے بلند مقام ہے. اسی طرح سے ماہ رجب کے بارے میں ایک اور معصوم کا قول ہے کہ جو ماہ رجب میں 7 روزے رکھتا ہے تو پروردگار عالم اس کے لیے دوزخ کے 7 دروازے مکمل طور پہ بند کر دے گا. اور جب وہ کوئی شخص ماہ رجب میں 8 روزے رکھتا ہے تو پروردگار عالم اس شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے جو ہے وہ کھول دیتا ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ماہ رجب میں روزہ رکھنے کی کس قدر بلند فضیلت ہے. اور اسی طرح سے ایک بہت خوبصورت واقعہ، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ دیگر کوئی اذکار ہیں، کوئی اعمال ہیں جو ماہ رجب میں کیے جانے چاہیے، اس میں سب سے افضل ترین اگر ہمیں کوئی ملتا ہے وہ سورہ توحید کی تلاوت ہے. یہ قل هو اللہ جو ہے سورہ اخلاص، اس کی تلاوت کرنا ہے. اور اس کے بارے میں ایک بہت خوبصورت واقعہ کہ خاتون جو ہے بیت المقدس میں رہا کرتی تھی، اور یہ بہت سارے معتبر کتب میں یہ واقعہ جو ہے وہ درج ہے. اور وہ نا ڈیلی اس کی روٹین تھی کہ وہ 12,000 دفعہ سورہ توحید پڑھا کرتی تھی. بالخصوص ماہ رجب میں وہ اس کی اس قدر پابندی کرتی تھی کہ وہ اس کو فراموش نہیں کرتی، ایک دن بھی نہیں چھوڑتی تھی. تو اس کے نتیجے میں جب وہ اس کا انتقال ہوتا ہے وہ ایک وصیت کرتی ہے اپنے بیٹے کو کہ جب میں مر جاؤں تو میں جس لباس کو، روایت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کو جو لباس وہ پہنتی تھی وہ اون اور ریشم سے مل کے بنا ہوا تھا. تو وہ کہتی تھی اس لباس کو جس میں سورہ توحید پڑھتی ہوں اس کو میرے ساتھ قبر میں ضرور جو ہے رکھنا. تو کہتے ہیں کہ وہ خاتون اس دنیا سے چلی جاتی ہے، اس کا بیٹا کہیں بھول جاتا ہے وہ لباس ساتھ رکھنا، تو اس کے خواب میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تم سے راضی نہیں ہوں کیونکہ میں نے تمہیں کہا تھا میں جب سورہ توحید پڑھتی ہوں وہ لباس میرے ساتھ قبر میں رکھنا. تو وہ بڑا شرمندہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے چلو میں قبر کشائی تو نہیں کر سکتا لیکن کم از کم مکمل کھولنے کے بجائے جو اس کے اوپر حصہ ہوتا ہے میں مٹی ہٹا کے کم از کم اس پہ وہ لباس رکھ دیتا ہوں. تو وہ جاتا ہے اپنی ماں کی قبر پہ اور مٹی ہٹاتا ہے اور لباس رکھنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو اس کے دل میں ہوتا ہے نا بیٹے کی ایک ماں سے محبت اور تڑپ کہ کیوں نہ میں ہٹا کے دیکھوں، میری ماں ہے، میں ایک دفعہ اس کا دیدار کر لوں. کہتے جب وہ ہٹاتا ہے، سلچ ہوتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر تو کوئی بھی موجود نہیں ہے. آخر وہ پریشان ہوتا ہے کہ میری ماں کدھر ہے کہ وہ یہاں پر اس میں مجھے نظر نہیں آ رہی. تو اس کے ذہن میں فوراً یہ روایت آتی ہے جو اس نے سن رکھا تھا. جب وہ جاتا ہے پوچھتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے، کہ پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ جو یعنی کہ ہمیں حدیث قدسی میں ملتا ہے اور حدیث معصومین علیہ السلام میں ملتا ہے کہ جو سورہ توحید کی تلاوت کرتا ہے پروردگار عالم فرماتے ہیں میں اسے قبر میں تنہا نہیں چھوڑوں گا. یعنی آپ سوچیں کس قدر بلند مقام اور اجر عظیم ہے کہ جو ماہ رجب میں سورہ توحید کی تلاوت کرتا ہے پروردگار عالم اس کو قبر میں تنہا نہیں چھوڑتا، اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کا مونس و مددگار بن جاتا ہے. تو اس سے بڑھ کے اور کیا فضیلت ہوگی کہ ہمیں قبر میں پروردگار
پروردگار عالم کی خصوصی رحمت جو ہے وہ مل جائے، کیونکہ یہ سب ایسی جگہ ہے نا کہ جہاں پہ ہمیں خوف بھی آتا ہے کہ ہم تنہا ہوں گے، اندھیرا ہوگا، نہ جانے کیا ہوگا. تو ایسے عالم میں ہم یہ سوچ لیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبر جو ہے روشن ہو جائے، وہاں ہم تنہا نہ ہوں اور خدا کا ساتھ مل جائے. تو سب سے بہترین یہ ہے کہ ہم ماہ رجب میں سورہ توحید کی جو ہے وہ کثرت کے ساتھ تلاوت کریں. اور اس کے لیے جسے انہوں نے بھی ذکر کیا کہ کوئی خاص وقت کی ضرورت نہیں ہے. نفلی جو عبادات ہیں، جو سنتی عبادات ہیں، مستحبات جو ہیں، یعنی کسی بھی وقت آپ ہاں میں یہی نقطہ یہاں بیان کرنا چاہ رہی ہوں کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم خاص طور پہ کوئی بیٹھیں اور اللہ 12,000 دفعہ ہم نے پڑھنی. نہیں، کوئی قید ہی نہیں ہے. فقط سورہ توحید کے لیے نہیں میں کہہ رہی، دیگر جو ہمارے پاس نمازیں بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، جو واجب نہیں ہے، جو نوافل ہیں، جو سنت ہے، اس کے بارے میں ملتا ہے شریعت میں اجازت ہے کہ آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں. آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ ڈرائیو کرتے ہوئے نیت کریں اس نفلی عبادت کی، اس نماز کی، اور آپ ڈرائیو کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، چلتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، واک کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، اپنے کاموں کو انجام دیتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہم ان فضائل کو، ان درجات کو درک کر سکتے ہیں الگ سے ٹائم نکالے بغیر، اپنے کاموں کو انجام دیتے ہوئے. ساتھ ساتھ ہم عبادت بھی جو ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں انجام دے کے اپنے درجات کو بلند کر سکتے ہیں، روحانیت حاصل کر سکتے ہیں، بالخصوص ماہ رجب کے اندر. یعنی کوئی ایک مخصوص ٹائم نہیں ہے کہ آپ نے اس ٹائم ہی عبادت کرنی ہے یا آپ نے تلاوت کرنی ہے. خانم رضا بطول صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں. ابھی ہم جتنی بھی ہم بات کریں، نفلی عبادات کی بات کریں، ماہ رجب کی ہم فضیلت کی اہمیت کی بات کر رہے ہیں، اب تک جتنا بھی ہم نے سنا ہمیں اس میں روحانیت ہی روحانیت نظر آئی، فائدے ہی فائدے ہم نے جو ہے وہ اس میں دیکھے ہیں. آیا جب اتنا سکون ہے، اتنی روحانیت ہے، بے شمار انلمیٹڈ میں کہوں اس میں آپ ہمیں فوائد مل رہے ہیں، آیا ہمارے بچے یا ہم کیوں اس طرف نہیں آ رہے؟ ہم دنیا کے، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، سارے کام کرنے کے لیے وقت ہوگا، عبادات کے لیے وقت نہیں ہوگا کہ بھئی میں تو بیزی تھی، میں نماز میری چھوٹ گئی، جو فرض نماز ہے وہ ادا نہیں کر سکے تو سننا یا نوافل کی واجبات کی بات کریں تو وہ کس طرح میں ان کو ادا کروں. تو آیا ہم اس طرف کیوں نہیں آ پا رہے؟ جو سکون، جو روحانیت چاہیے وہ تو ہمیں یہاں مل رہی ہے. میں بھی شوق، چاہت اور عادت، یہ جو 3 چیزیں ہیں نا، اگر ہماری نسلوں میں، ہم میں آ جائے نا، تو شاید ہم دنیا سے رغبتی اختیار کر لیں. یہ 3 چیزیں، شوق، چاہت اور آپ کے وجود کے اندر ایک تمنا کی یا رب تو مجھے اپنے اندر کتنا پاتا ہے یا میں تیرے اندر کتنا ہوں. یہ بہت ضروری ہے. اور اس میں اکثر میں یہ کہتی ہوں کہ جب ہم اتنی باتیں سنتے ہیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے، سچ ٹی وی کے ذریعے، یا کوئی بھی پلیٹ فارم جس میں ہم یہ پروگرامز کرتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہ کچھ ایسے موقع ہوں جس میں ہم خدا کو اپنی ذات سے جوڑ لیں. ایسا لیکن ہماری نسلیں دور ہیں. ہاں، نسلیں ہماری سوشل میڈیا کے ساتھ ہے. سوشل میڈیا کے ساتھ ہے. میری بہن نے بڑا خوبصورت یہاں پہ جملے کہے، تو میں اکثر جب مفاتیح الجنان کھولتی ہوں نا تو بھرمات ہے اس کے اندر فضائل کی، فضیلتوں کی، ثواب کی. ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر موقع جیسے رب آپ کو کھینچ رہا ہو کہ میری جانب آ جاؤ. یہاں پر اہل سنت کے ایک بہت معتبر راوی ہیں عبداللہ محمد بن ابن بطوطہ، جن کا ایک واقعہ ہے ماہ رجب میں جنہوں نے لکھا. انہوں نے کہا کہ میں اکثر سوچتا تھا کہ ماہ رجب کی اگر اتنی فضیلت ہے تو اس میں ایک رات ہے، انہوں نے اپنا نامہ جو ہے ابن بطوطہ اس میں بھی یہ چیز تحریر کی ہے اور بہت مشہور ہے، گوگل پہ بھی عام مل جاتا ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ لیلۃ المحیا ایک رات ہے جس کو 27 رجب کی شب کہا جاتا ہے، یعنی 26 رجب گزرا اور پھر رات آ گئی تو اس کو کہا جاتا ہے لیلۃ المحیا، ایسی رات کہ جس میں حیات ملے، ہاں، جس میں زندگی ملے. الحیو میں نے خدا کا لقب سنا ہے نا، پروردگار ہے جو زندہ کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے نا جب یہ سنا کہ لیلۃ المحیا مطلب زندگی ملنے والی رات، تو میں پریشان ہوا کہ یہ کیا چیز ہے نا. تو میں نے پوچھا، علماء سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو انہوں نے مجھے کہا نجف جاؤ تمہیں یہ ملے گا اور تمہیں یہ سمجھ. ایک اہل سنت عالم بتا رہے ہیں، کہتے ہیں میں نجف گیا اور میں نجف میں گرد و نواح دیکھنے لگا کہ نجف کا جو احاطہ ہے نا اس کے ارد گرد، خدا آپ کو لے کر جائے، آپ دیکھیں ارد گرد کا ایریا اتنا حسین نہیں ہے، لیکن وہ جو نجف کی وادی اور نجف کا جو ایریا ہے بہت خوبصورت ہے، جنت لگتا ہے. مولا علی کا حرم، اس کے ارد گرد کو دیکھ کے ابن بطوطہ کہتا ہے، لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا اور میں دیکھ کے کہتا ہوں کہ ادھر کون سی حیات ہے، ادھر کون سی حیات مل رہی ہے. لیکن جیسے ہی میں حرم کے اندر داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا، روم، فارس، خراسان سے لوگ آ رہے ہیں، اور لوگ وہ نہیں ہیں جو صحت مند ہیں، جو زمین گیر ہیں، جو چل بھی نہیں سکتے. ہاں، میں اپنی جوان نسل کے لیے واقعہ بتا رہی ہوں کہ جو چل بھی نہیں سکتے، جو بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں،
وہ آ رہے ہیں اور زمین گیر ہو کے آ رہے ہیں, کسی ویل چیئر پہ نہیں آ رہے. تو میں نے جب یہ منظر دیکھا اور میں حیران ہوا کہ آج تو 26 رجب ہے, یہ کیسا منظر ہے, یہ کیسا سما ہے. تو کہتے ہیں جیسے ہی میں حرم کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں, حرم میں بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. میں نے کسی سے پوچھا کیا یہ ذکر اتنا معتبر ہے, تو اس نے کہا کہ یہ وہ ذکر ہے جس سے جنت میں 1000 شہر آباد ہوتے ہیں. سبحان اللہ. کوئی ایک شہر نہیں, 1000 شہر. لا الہ الا اللہ, جس کو اکثر کہا جاتا ہے نماز کے بعد بھی اگر تمہیں یاد آ جائے تو ایک کلمہ پڑھ لیا کرو تاکہ خود کو یاد دہانی کرا دو کہ میں مسلمان ہوں. ابن بطوطہ کہتا ہے کہ میں نے کلمہ پتہ نہیں پڑھے ہوئے عرصہ ہو گیا تھا, میں نے اس دن کلمہ پڑھا. اچھا ریتا, ہمیں بریک لینی, بریک کے بعد اس واقعے کو ہم مکمل کرتے. بڑی یہ خوبصورت یہ بیان ہے ناظرین, ان ڈیٹیل یہ سنتے ہیں لیکن بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم ڈسکشن کریں نفل عبادات, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, اور ماہ رجب میں ہم ہیں تو اس میں نفل عبادات کی جو اہمیت ہے وہ کیوں زیادہ بڑھ جاتی ہے, اسی پہ ہم بات کریں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. خانم ریتا بطول سے آپ ایک واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کری تھی, وہ مکمل کر لیں. تو ابن بطوطہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ وہ سب لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں تو میں نے سنا کہ یہاں تو اکثر مجھے سننے کو ملتا ہے لوگ رافضی ہوتے ہیں, یعنی علی کوئی سب کچھ ماننا اور یہ وہ, لیکن یہاں تو ذکر خدا ہو رہا ہے اور ماہ رجب میں ہو رہا ہے. تو کہا میں بہت قریب ہوا, تجسس میں بڑھا. کہا جب شام ہوئی اور نماز مغرب کا وقت آیا, سب لوگ صفے باندھ کر نماز پڑھیں, تو میں نے دیکھا کہ وہ ضمیر گیر جو ہیں ان کو ذریعے اقدس امیر المومنین کے قریب جا کر انہیں رکھ دیا گیا, اور وہاں پر لوگ سب لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اتنے میں نے کیا دیکھا کہ شب جب آئی, 27ویں کی شب آئی, تو میں نے دیکھا کہ جو زمین گیر تھے, جو حرکت بھی نہیں کر پا رہے تھے, وہ چلنے لگے. ٹھیک ہے. ابن بطوطہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہے اور کس طرح سے. کہ میں نے وہ سمجھ لیا کہ اچھا یہ لیلۃ المحیا ہے, اس رات حیات ملتی ہے. دیکھیں ایک جو معذور ہے نا, اس کو چلنا مل جائے تو سمجھ لیں یہ حیات ہے. بالکل ایسے ہی. کبھی کبھی نا ہم لفظوں میں گم ہو جاتے ہیں کہ علی زندگیاں دیتا ہے. علی زندگی دیتا ہے رب کے حکم سے, ٹھیک ہے, اور شفا کس طرح سے دے رہا ہے, یہ وسیلے ہیں نا. قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ, کہ لوگوں مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے میرے اہل بیت کی محبت چاہیے. وہ جو آئے ہیں وہ محبت لے کر آئے تھے اور رب کا ذکر کر رہے تھے. تو جو رب کو پہچان رہا ہو, جو اہل بیت کو پہچان رہا ہو, انہیں شفا کیسے نہیں ملتی, ایسے ملتی ہے. کہتے ہیں میں صبح ہوا, میں دوبارہ حرم میں گیا, بڑا میرا دل چاہا. میں نے کیا دیکھا, 3 ضمیر گیر ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, جس میں ایک خراسان کا تھا, ایک روم کا اور ایک فارس کا. میں نے کہا یار یہ رات کو تو سب کو شفا مل رہی تھی, تو تم کہاں تھے؟ تو وہ شخص کیا کہتا ہے, کتنی بابرکت رات ہے, ابھی نہیں آئی, خدا سے دعا کریں کہ کاش ہم یہ رات پا لیں. 27ویں رجب کی شب کیسی شب ہے. کہا کہ وہ رونے لگے اور گریہ کرنے لگے اور کہتے ہیں کہ ہم یہ رات گزار کر آئے, مطلب رات کے صبح کے حصے میں داخل ہوئے. تو اس دن 27ویں رجب کا دن نمودار ہو چکا تھا. یہ کچھ لحظے ہیں جو شفا کے لیے مختص کیے گئے. اب ہم 1 سال تک نجف میں رکیں گے تاکہ ہمیں وہ دوبارہ رات نصیب ہو اور ہمیں شفا نصیب. تو کہا تمہیں یقین ہے کہ وہ سال جب آئے گا اور تمہیں شفا ملے گی؟ کہا جس کو در اہل بیت پہ یقین نہ ہو تو سمجھو اس کو عطا نہیں ہوگی. نوافل یہ ہے, سنت یہ ہے, ذکر الہی یہ ہے کہ جس میں یقین بہت. آپ نے کہا نا شوق ہو تو ہماری نسلیں اس جانب آئیں گی. یقین ہو کہ خدا مجھے دے گا. مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے کچھ دیں گی تو میں آپ سے مانگوں گی نا. جب مجھے یقین ہی نہیں ہے, میں اکثر مجالس میں ایک جملہ کہتی ہوں کہ فقیر بڑا سمجھدار ہوتا ہے, وہ اسی دروازے پہ دستک دیتا ہے جہاں پہ اس کو پتا ہو کہ یہاں سے مجھے ملے گا, خالی ہاتھ نہیں لوٹوں گا. ہاں, جن کے نام سے مجھے ملے گا. کبھی بھی فقیر ایسے دروازے پہ دستک نہیں دیتا کہ بھئی اس نے تو کل بھی لوٹایا تھا آج پھر دستک دوں. یہ در اہل بیت ہے, در خدا ہے, دستک دیتے رہیں, ممکن ہے کسی نہ کسی دن آپ کا دروازہ کھلے. ہماری نسلیں تھک چکی ہیں ایکچولی, ہمارے جو ٹریکس ہیں نا وہ بدل گئے ہیں. رات کی تنہائی میں ٹک ٹاک کے سوا اور سنیپ چیٹ کے سوا, فیس بک کے سوا, مطلب ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ اور سوچیں. آپ نے یہاں پہ سوشل میڈیا کا ذکر کیا, یہ ہماری جو نوجوان نسل ہے, ہماری جو یوتھ ہے اس وقت, بچوں کا جو حال ہے, سنیپ چیٹ کی سٹریک نہیں ٹوٹنی چاہیے. ہاں یہ کیا ہے, آگ لگی رہے, بھلے چھوٹ ہر وقت آگ لگی رہے. وہ آگ ہی ہوتی ہے نا جو جل رہی ہوتی ہے. مطلب آپ دیکھیں اس کا لوگو کیا ہے, آگ جل رہی ہے, مطلب آپ کے اندر سکون, پیسفل لہر تو ہے ہی نہیں. وہ سٹریک نہیں ٹوٹنی چاہیے.
نماز بھلے چھوٹ جائے. نماز کا کتنے لوگ ہوں گے جو یہ ہوتے ہیں کہ بھائی میری نماز قضا ہو رہی ہے, اذان ہو چکی ہے, مجھے بلاوا آ گیا, نماز قضا ہو گئی, میں نے پہنچنا ہے. کتنے لوگ ہوں گے مہوش؟ اور یہیں پر اگر آپ کبھی دیکھیں تو 4:30 پہ جب آپ نماز کے لیے اٹھتے ہیں نا, کبھی کبھی آخری لوگوں کی سٹریک لگی ہوگی, لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں لگایا ہوگا کہ 5:30 بجے کسی کی نماز کی بھی سٹریک لگی ہو کہ بھائی بہن ہم نماز پڑھیں. نماز پڑھ رہے. پورے نماز کے اینڈ ٹائم پہ ہم سو جاتے ہیں کیونکہ آخری سٹریک 4:30 بس یہ لاسٹ ہمارا ہوتا ہے. اس کے بعد نہیں پتا کہ وہ اللہ بھی تو ہے جس کے ساتھ کنیکشن جوڑنا ہے. اور میں کہتی ہوں جس کی نماز فجر قضا ہے نا, سمجھے اس کی پوری زندگی قضا ہے. زندگی قضا ہے. ہاں, اور وہ ہر دن اس کے لیے میں کہتی ہوں نارے جہنم ہے جس نے اس نے رب کی عبادت سے غافل کیا. اور پتہ نہیں پورا دن ہمارا گزر کیسے جاتا ہے. اور کتنا ٹائم لگتا ہے نماز فجر ادا کرنے میں. 2 رکعت نماز ہے نا, آپ 2 رکعت ہی پڑھ لیں, نوافل چھوڑ دیں, سنتیں چھوڑ دیں, فرض ہی پڑھ لیں, بس فرض پڑھ لیں. اللہ کہتا ہے جھکو جس انداز میں بھی جھک رہے ہو. اور ایک بہت پیارا جملہ ہے علامہ طباطبائی کا جو اکثر وہ ہمیں کہا کرتے تھے. کسی خواہر نے سوال کیا, ہم کلاس میں بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ آغا صاحب کبھی کبھی نا ہماری رات میں آنکھ کھل جاتی ہے, تو کس چیز کی کمی ہے ہم میں, کوئی وائٹامنس کی کمی ہے, کیا ہے, ہمیں کوئی ٹریٹمنٹ لینا چاہیے, ڈاکٹر سے رجوع کرنی چاہیے, کیا ہے؟ تو اتنا خوبصورت جواب آج بھی میرے ذہن میں وہ ہے. انہوں نے کہا کہ رب جگاتا ہے, تمہاری روح کو جھنجھوڑتا ہے, کہ اگر تمہاری آنکھ رات کو کھل جائے نا تو کوشش کرو بند آنکھ کے ساتھ بھی اللہ کا ذکر کر کے سو جاؤ. ہاں, تو یہ اللہ بہانے تلاش کرتا ہے ہمیں اپنے قریب کرنے کے, لیکن ہم غفلت میں چلے جاتے ہیں. جی ہمیں پتہ نہیں کس چیز کی کمی ہے تو بیماریوں نے ہمیں گھیرا ہے, تو بار بار آنکھ کھل رہی ہے. آنکھ کھل رہی ہے. نہیں, انگزائٹی. What is anxiety? ہم نے ماڈرن نام دے دیا ہے. ڈپریشن کیا چیز ہے؟ ڈپریشن ہم نے یہ ماڈرن نام یہ انہی چیزوں سے ہے. یہ جتنا موبائل کو آپ یوز کرتے ہیں ایسے اتنی ٹک ٹاک پہ ویڈیوز عجیب عجیب ہیں. ہم مستحبات کی طرف کب جائیں گے؟ ہم ان ایام کی فضیلتوں کی جانب کب جائیں گے؟ ہمیں تو ٹک ٹاک کی فضیلت ہی ابھی تک نہیں پوری ہو رہی. ایسے ہاں, ہر الٹی سیدھی چیز ہمارے ذہن میں ہے. ایسے لیکن کبھی کوئی ایسی چیز آ جائے نا کہ اللہ کا کوئی ذکر ہو رہا ہو, فوراً سے اوپر کریں گے یہ کیا آ گیا ہے, اسکرول ڈاؤن اوپر کر کے بس چلا جائے اوپر جلدی سے, اور آگے کا کوئی ایسی چیز آ جائے, بے ڈھنگا سا کوئی ایسا کانٹینٹ ہمارے سامنے آ جائے تو وہ جتنی لمبی ویڈیو کیوں نہ ہو ہم دیکھیں پورا گے. دیکھیں گے. ابھی آپ دیکھ لیں فرائیڈے کو پروگرامز چلے گا, یہ وہی لوگ دیکھیں گے جن کو چاہت ہے, چاہت ہوگی, جو آپ والی بات, جن کے دل میں شوق ہے, جن کے دل میں رب کی عادت ہے. یقیناً. اور جنہوں نے فرائیڈے ہے یار, آج تو مہوش کو کیا سننا, بس ایویں نماز روزے کی بات ہو رہی ہے, وہی بس اسلامک اسکالر بیٹھی ہوئی ہیں اور وہی مذہبی باتیں چل رہی ہیں. کیا اس کو آپ سنیں, کیا آپ سنیں گے؟ تو سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ آپ نے کہا نا نیو جنریشن میں شوق ڈالیں. شوق, اچھا اس شوق میں مزید اور کبھی نہ کہیں کہ ماں باپ سمجھتے ہیں ہائی میرا بچہ تنگ پڑتا ہے یہ کہنے سے کہ نماز, کہتے رہیں. یہ والدہ میری سامنے بیٹھی ہیں, ہر وقت پڑھتی ہوں, پھر بھی ایک ڈنڈا سر پہ ہے, نماز نہیں پڑھی, نماز نہیں پڑھنی تھی. یہ چیزیں کرتے رہیں. یہاں کی ضرورت ہے ہمارے پیرنٹس پہ میں ضرور بات کرتی ہوں کہ والدین کی ذرا ہم اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے. ذرا ہم رضا کی طرف آتے ہیں کہ ڈسکشن کو آگے بڑھانے سے پہلے خوبصورت سا ہم مزید کلام سن لیتے ہیں. بسم اللہ کیجیے رضا. حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا, حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا, دل میں قرآن دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا, حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا, حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. آدم و نوح پیمبر ہو یا حضرت عیسیٰ, آدم و نوح پیمبر ہو یا حضرت عیسیٰ, یونس و خضر ہو, الیاس ہو یا حضرت
याद आया हक्का इरफान जो पाया तो अली याद आया हक्का इरफान जो पाया तो अली याद आया जिस्म के एक से दो टुकड़े बराबर देखे जिस्म के एक से दो टुकड़े बराबर देखे खून की बरसात हुई उड़ते हुए सर देखे खून की बरसात हुई उड़ते हुए सर देखे रन में अब्बास जो आया तो अली याद आया हक्का इरफान जो पाया तो अली याद आया हक्का इरफान जो पाया तो अली याद आया और कल्बे बातिल को कई टुकड़ों में बंटते देखा कल्बे बातिल को कई टुकड़ों में बंटते देखा तख्त क्या चीज है तख्त क्या चीज है दरबार उलटते देखा तख्त क्या चीज है दरबार उलटते देखा खुतबा ज़ैनब ने सुनाया तो अली याद आया हक्का इरफान जो पाया तो अली याद आया दिल में कुरान समाया तो अली याद आया हक्का इरफान जो पाया तो अली याद आया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया रिदा। सईदा फबीहा आपकी तरफ आते हैं। पेरेंट्स का जिक्र करने जा रही थी खानम रिदा बतूल साहिबा, मैं चाहूँगी कि उस पर आप रोशनी डालिए कि उन्होंने कहा कि शौक़ की बात है कि आपका शौक़ होगा, आप में वो चाहत होगी तो आप इबादत की तरफ आएंगे। फिर जो सुकून आप दुनियावी चीज़ों में ढूंढ रहे हैं या इस दौलत में या यहाँ के ताल्लुकात में ढूंढ रहे हैं, वो आपको तमाम तर चीज़ें मिलेंगी अगर आप में वो चाहत इबादत की होगी, आप वो ताल्लुक़ अल्लाह के साथ मजबूत करेंगे तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब यहाँ उन्होंने पेरेंट्स का जिक्र किया कि वालिदैन अक्सर कहते हैं कि बच्चा सो रहा है, सोने दे, उठेगा तो ठीक है, खाना खा लेगा, नमाज़ पढ़ लेगा, यानी कि पैम्पर्ड करके रखा होता है। उस तरह से नहीं सख्ती कर रहे होते कि इबादत करो। जितना फ़ोन की तरफ उनको लगाया हुआ, अगर वो फ़ोन पे लगे हैं, दोस्तों के साथ लगे हैं तो वो बड़े खुश हो रहे होंगे, लेकिन उनकी नमाज कज़ा हो रही है, इस पे फोकस नहीं करेंगे। तो यहाँ वालिदैन का जो किरदार या रोल है, मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर बयान कीजिए। बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत और बहुत इम्पॉर्टेंट, मैं कहती हूँ अगर आज के मौजू में सबसे अहम तरीन सवाल अगर मुझे लगा है तो यही वाला लगा है, क्योंकि जिसके ऊपर बात किया जाना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए भी क्योंकि देखें ये जो अभी जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, इसी नस्ल ने आगे बढ़कर इन तमाम तर फ़राइज़ को अदा करने हैं, क्योंकि हमारा जो मुस्तकबिल है वो यही जनरेशन है ना, यही बच्चे हैं। तो हमारा क्या फ़रीज़ा बनता है पेरेंट्स का ना, कि हम आखिर ऐसा क्या करें कि हम बच्चों को बग़ैर डांट डपट के, बग़ैर किसी इस तरह की चीज़ के, हम उनको इबादत की तरफ लेकर आएँ, उनके अंदर ये शौक़ पैदा करें।
میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مختلف روایات بیان کرنے کے بجائے میں ان تمام روایات کا خلاصہ یوں پیش کروں کہ بچوں کو ہم نے زبان سے نہیں کہنا اٹھو نماز پڑھو، اٹھو نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو، نہیں. کیونکہ دیکھیں اگر ہم دیکھیں گے ہمیں بہت سے معصومین علیہ السلام کی روایات میں ملتا ہے کہ کوشش کرو تبلیغ کے لیے تمہیں الفاظ استعمال نہ کرنا پڑے. اپنے کردار کس قدر خوبصورت ایک خلاصے کے طور پہ انہوں نے ہمیں ایک اسٹریٹجی دے دی کہ اگر تم تبلیغ کرنا چاہتے ہو تو زبان سے نہیں، الفاظ نہ استعمال کرنا پڑے بلکہ پریکٹیکلی کر کے دکھاؤ. اب ایک گھر ہے نا، بچوں کے لیے رول ماڈل کون ہے؟ اس کے پیرنٹس ہیں. جب وہ پیرنٹس کو دیکھیں گے، یا آج کل کی بات کر رہی ہوں، جب وہ بچہ جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کو دیکھ رہا ہے کہ والدین خود موبائلز میں لگے ہوئے ہیں، آفس سے آئے کارنر پکڑا موبائل لے کے بیٹھ کے، ٹھیک ہے، مدر ہیں تو وہ بھی جو ہے جو فارغ ٹائم مل رہا ہے اس میں موبائل لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. وہاں اذان ہو رہی ہے لیکن ماں باپ کیا ایون اگر ہم فرینڈس کولیگس بھی کہیں گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں تو میں پچھلے دنوں ایک ریسٹورینٹ میں تھی، وہاں ساتھ والے ٹیبل پہ کچھ فرینڈس کولیگ، کوئی یونیورسٹی کے کولیگس ہوں گے، آفس کولیگس ہوں گے، فرینڈس ہوں گے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ آئے ہیں بیٹھے ہیں، مینیو ڈیسائیڈ ہوا ہے کیا آرڈر کرنا ہے، آرڈر کیا، سب اپنے اپنے فون میں. اب میں ان کو دیکھ رہی ہوں، میں نے کہا یہ فیملی ٹائم، یہ تو فیملی ٹائم کے لیے آئے تھے نا، فون تو گھر میں بھی یوز کر رہے تھے، بیڈ روم میں بھی فون یوز کر رہے تھے، سوتے ہوئے اٹھتے جاگتے یہ فون یوز کر ہی رہے تھے، یہ باہر کیوں آئے تھے؟ تو سارے بس آرڈر کیا ہے اور اپنے اپنے فون میں لگ گئے. اور لٹرلی میں یہ چیز سوچ رہی تھی. بالکل. تو یہ کیونکہ وہ دیکھیں ایڈکٹیڈ ہو گئے نا ان ایپس کے، ان سوشل میڈیا کے، یعنی کہ ان کو سب سے پہلے میں یہی بتاتی ہوں کہ رول ماڈل ہے نا، ہر چیز کے ایک اصول بنائیں نا، رولز سیٹ کریں، اپنی باؤنڈریز سیٹ کریں. ٹھیک ہے میں نے اسنیپ چیٹ بھی یوز کرنی ہے، ٹھیک ہے میں نے فیس بک یوز کرنی ہے، میں نے انسٹا یوز کرنا ہے، جو ایپس ہیں، لیکن ایک لمٹ رکھیں. یہ ٹائم ہے، اس ٹائم کے اندر میں نے ان سے مکمل استفادہ کرنا ہے، میں نے خوب انٹرٹین ہونا ہے، میں نے خوب انجوائے کرنا ہے. ہاں، لیکن یہ والا ٹائم ہے کہ جس کے اندر میں نے ان چیزوں کی انوالومنٹ نہیں آنی. کیوں؟ کیونکہ یہ میری باؤنڈری ہے، یہ میرا ٹائم ہے، یہ فلاں ٹائم اس چیز کے لیے ہم بھی یوز کرتے ہیں، سارے سوشل اپلیکیشنز کرتے ہیں، لیکن جانا اچھا یہ دیکھنی ہے کچھ چیز اپلوڈ کرنی کی اور بس وہاں سے نکل آیا، اس کے بعد نہیں دیکھنا، پھر اگلے دن پھر نیکسٹ ڈے دیکھیں گے. تو یہ بار بار کھولنا، بار بار اس پہ اسکرولنگ گھنٹوں لگے رہنا، یقین جانے ہم نہیں کرتے. ہاں، اور یہ چیز نا پریکٹس سے آتی ہے. وہی میں بات بتا رہی ہوں کہ پیرنٹس جو ہے نا وہ اپنی پرسنالٹی کو سب سے پہلے اپنے اوپر کام کریں، کیونکہ بچوں کے لیے آپ رول ماڈل ہیں. ٹھیک ہے، جب پیرنٹس کو دیکھیں گے نا بچے کہ یہاں اذان ہوئی ہے اور میرے پیرنٹس نے اٹھا کے نا جتنے بھی امپورٹنٹ کام کرے تھے اٹھا کے انہوں نے موبائل سائڈ پہ رکھ دیا. مدر جو ہے وہ کچن میں تھی لیکن انہوں نے کام وہیں پہ چھوڑا اور وہ فوراً سے وضو کر کے نماز کے لیے اٹھ گئے. تو جب بچہ بار بار کہتے ہیں نا پتھر پہ پانی گرتا رہے مسلسل تھوڑا 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 تو سوراخ ہو جاتا ہے. تو بچے جب بچپن آنکھ کھلتے ہی جو ہے نا وہ ایک چیز دیکھ رہے ہیں اپنے بچپن سے، تو وہ اتنا زیادہ ان کے ذات کا حصہ بن جائے گی کہ وہ بھی بچہ نہ چاہتے ہوئے بھی، چاہے اس کا دھیان جو ہے کھیل کی طرف ہے کچھ بھی ہے، لیکن وہ جو دیکھے گا نا پیرنٹس نماز کے لیے کھڑے، چاہے وہ نہیں بھی پڑھ رہا ہوگا لیکن وہ پاس آ کے بیٹھ جائے گا. اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے جب پیرنٹس تھوڑی سی بھی محنت کریں گے نا تو وہ فوراً سے جو ہے نماز کا عادی بن جائے گا. اور اس کے لیے میں ایک یہ بھی کہتی ہوں کہ بچے جب بالغ ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی چھوٹا ہے چھوڑ دو، ابھی تو بچے ہیں چھوڑ دو، ابھی نہیں سختی کرنی ہے، ہم تو بڑے اچھے پیرنٹس ہیں، ہم تو اتنے بالکل. تو اس ٹائم آپ یہ سوچیں کہ جب لڑکا یا لڑکی جو ہے بالغ ہو رہے ہوتے ہیں، کیا راتوں رات کوئی سوئچ ہے جو آپ آن کر دیں گے صبح سے وہ پابند ہو جائے گا بھائی تمام احکامات کے اوپر جو ہے نا وہ فٹافٹ عمل کرنا؟ نہیں، اس کی پریکٹس چاہیے ہوتی ہے. وہ اسی طرح سے ہے کہ آپ سختی مت کریں لیکن اس کو اس کی جانب متوجہ کریں. دوسری بات کہ ہم ڈرائیں نہیں، ڈرا کے دیکھیں اسلام بھی جو ہے وہ تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، وہ نبی کے اخلاق اور ان کے حسن سلوک اور جس طرح سے وہ خوبصورتی سے بیان کرتے تھے اس کے ذریعے پھیلا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بچوں کو نا بینیفٹس بتائیں. فار ایگزامپل میں یوں اکثر جو ہے نا جب خاران سے بات کر رہی ہوتی ہوں تو یا مدرس کو جب میں سمجھا رہی ہوتی ہوں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو کس طرح سے، کیونکہ اکثر مائیں جو ہے نا یہ بڑے کہتی ہیں میری بیٹی فلاں چیز نہیں کھاتی ہے، فلاں بتائیں ہم کیسے اس کو اس جانب لے کے آئیں کہ وہ، کیونکہ بچے بڑے چوزی ہو گئے ہیں کہ ہم نے یہ فلاں چیز کھانی ہے، فلاں فروٹس نہیں کھاتے. تو میں نے کہا کہ اگر کوئی فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس اورنجز ہیں یا اور کوئی پھل ہے، انار ہے، تو آپ نا اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ پینا شروع کر دو، چلو اٹھو روز کا جوس پیو، روز اٹھو یہ کھاؤ، بلکہ آپ اس کو بتائیں کہ بیٹا اگر تم یہ ڈیلی جو ہے نا ایک
کھا لو گی نا انار تمہارے چہرے پہ گلو آنا شروع ہو جائے گا, ہاں, تمہیں اس کی کریمز کی افادیت, ضرورت اس کے نہیں فوائد پڑے گی. بتائیں. چقندر نہیں کھاتے تو آپ انہیں بتائیں کہ بھئی گاجر چقندر کا جب تم جوس پیو گے تمہارے چہرہ جو ہے وہ پنکش ہو جائے گا, ٹھیک ہے, تمہیں کسی جو ہے اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جانا نہیں پڑے گا. جب اس کے بینیفٹس بالکل تو بینیفٹس بتاؤ گے وہ خود بخود وہ چیز اسے پسند نہیں ہے نا, وہ کھانا اور پینا شروع کر دیں گے. اسی طرح سے آپ اس کو یہ مت کہیں بار بار کہ بھئی آؤ نماز پڑھو ٹائم ہو گیا, نہیں, بلکہ آپ اس کو بتائیں کہ تم پڑھو گی تو تمہارے ساتھ ہونے کیا والا ہے, ایسے ہی تمہارا مقام کہاں پہنچ جائے گا. میں یہاں پہ نا اپنے اکثر اس طرح کی بات ہوتی ہے نا بچوں کے, تو اپنے گھر کی ایگزامپل ضرور دیتی ہوں. بھائی کے بچے ہیں 2, تو جب اس کے دادا دادی یا اماں نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہیں تو چھوٹا سا نا جانواز ان کا بھی بنایا ہوا ہے, تو وہ دیکھتے ہیں کہ وضو کر کے آگے تو اب یہ نماز پڑھنے جا رہے تھے, وہ کہتے ہیں ہم نے بھی اللہ کرنا ہے, اپنے اٹھاتے ہیں دونوں جانواز تو ساتھ جا کے بچھا دیتے ہیں. اب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے جیسے وہ کر رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, کھڑے ہو رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ وہ کر رہے ہوں گے. میں بھی یہاں پہ مولا کا جو ہے نا فرمان بڑا خوبصورت ہے, کہا کہ بچہ زرخیز زمین کی مانند ہے, اس میں تم جو بیج بو گے وہی پروان ہے, آپ کریں تو صحیح. ایک پریکٹیکل چیز ہے, اس میں معاشرہ پتہ نہیں کیوں برائی کی طرف جا رہا ہے. ہمارے گھر میں خود بچے ہیں, بابا اگر موبائل دیکھ رہے ہیں تو بچہ دیکھے گا. 2 ایئرس کی بچی بھی دیکھتی ہے, میری بھتیجی ہے وہ ایسے ہی ہے, اگر بابا آئیں وہ بھی سیم کاپی کرتی ہے اپنے بابا, اور اگر بابا اٹھ کے نماز پڑھیں تو وہ بھی سکارف کھینچ کے وہ بھی جائے گی. 2 ایئرس کا بچہ ہے, آپ اس کے اندر عادت تو ڈالیں, ہر چیز کی ڈالیں. یہ نہیں کہتے کہ موبائل بالکل ہی ایک بیکورڈ ایریا میں اس کو لے کر چھوڑ دیں, آپ اس کو یوز کریں. بالکل اسی طرح سے جو ہے نا نماز کی میں بات کری تھی, آپ بچوں کو بتائیں کہ جب تم مصلی عبادت میں بیٹھتے ہو تو تم کس کی بارگاہ میں جا رہے ہو, پروردگار عالم کی, یعنی کہ وہ ذات الہی کہ جس سے نبی ہم کلام ہوئے نا, ہم جیسے گنہگار کس طرح اس خدا سے بات کر سکتے ہیں. ایک اور چیز یہاں پہ ضرور ایڈ کیجئے گا کہ اگر ہمیں فار ایگزامپل ہمیں پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کال آتی ہے, میٹنگ کے لیے بلاتے ہیں, ہم سب سے مہنگا جوڑا پہن کے اور کتنا سج دھج کے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ خوبصورت بنا کے لے کے جائیں گے, لیکن جب اس پاک ذات کا ہمیں بلاوا آتا ہے نماز کے لیے, آپ نے موسٹلی دیکھا ہوگا خواتین کا ایکسپیرینس رہا ہوگا, ہمارے مرد حضرات جا رہے ہوتے ہیں ان کا ایکسپیرینس رہا ہوگا, جو میلے کچیلے کپڑے پہنے ہیں, چادر کبھی نماز کی واش بھی نہیں. اس پہ بات کرتے ہیں, بریک لینی ہے, بریک کے بعد ذرا اس پہ آتے ہیں, بڑا اہم یہ پوائنٹ ہے ناظرین, ان ڈیٹیل اس پہ بات کرتے ہیں, بٹ آفٹر دا بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں نفل عبادات, اس کی شرعی حیثیت, اور ماہ رجب میں ان عبادات کی جو اہمیت ہے وہ کیوں بڑھ جاتی ہے, اور روزمرہ زندگی میں ہمیں کس طرح سے ان عبادات کو اپنانا ہے, اور کیسے اپنی عادت جو ہے وہ ہیبٹ کریٹ کرنے, اس پہ بات کریں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. فبیہہ, آپ ہی سے ہم بات کر رہے تھے, وہ نماز کی ہم بات کر رہے تھے, تو اس پہ ذکر آیا کہ جب کوئی اگر ہم دنیاوی بات کریں, کوئی شخصیت ہمیں بڑی بلاتے تو ہم بڑا سج دھج کے جاتے ہیں مکمل تیاری کے ساتھ, اور وہ پاک ذات جو دن میں ہمیں 5 مرتبہ بلا رہا ہے, ہم نہیں دیکھتے ہمارے کپڑے پاک صاف ہیں نہیں ہے, یا ہم نہا کے باوضو پراپر اپنے آپ کو ایک سجا کے ہم نے لے کے جانا ہے کہ بھائی وہ ہستی ہمیں بلا رہی ہے پاک ذات, لیکن اس پہ بھی ہم نے توجہ نہیں دینی ہوتی, پر جو پہنا ہے صاف ہے نہیں ہے, اٹھے اور منہ اٹھا کے چل دیے. جی بس یہی میں بات بتا رہی ہوں نا کہ پریکٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ایک گھر کے ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تبھی تو زور دیا جاتا ہے کہ آپ فقط یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہ پتھروں کے اور اینٹوں کے مکان میں رہ رہے ہیں, نہیں, اس کو گھر بنانا ہے. گھر کیسے بنائیں گے؟ جب الہی قوانین کو اپنائیں گے, الہی نظام میں وہاں پہ قائم کریں گے. وہ انہی چھوٹی چھوٹی ہیبٹ سے مل کے بنتا ہے. گھر میں ایک روحانی کیفیت ہو, کس طرح سے اب جیسے آپ نے کیا کہ ہم نے خدا کے بارے میں سوچیں تو صحیح, یعنی کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ بچے کے دل میں معرفت تو پیدا کریں کہ خدا ہے کون, کہ جو وحدہ لا شریک, کہ جو ایسی ذات ہے کہ تم پہ ہم سے بھی زیادہ مہربان ہے. یعنی کہ پیرنٹس کہ تمہاری ذرا سی چوٹ پہ ماں جو ہے وہ رو دیتی ہے, برداشت نہیں ہوتا کہ بچے کو چوٹ لگ جائے, تو سوچو جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ تم پہ کتنا مہربان ہے. تم اس قدر محبت کرنے والے کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہونے جا رہے ہو, تو خود کو کس طرح سے آراستہ کرنا چاہیے, خود کو کس طرح سے تیار کرنا چاہیے. اس طرح سے ہم کہتے ہیں ہم کسی سے بہت محبت کرتے ہیں, فار ایگزامپل کسی کی انگیجمنٹ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, جو بھی اس کے ہونے والے ہسبینڈ ہیں, یا اسی طرح سے کوئی فیونسی, اس سے ملنے کے لیے اگر جا رہے ہیں, آپ سوچیں, تصور کریں, یہ وہ محبت, کیونکہ بات محبت کی آئی ہے, خدا کی بارگاہ میں جا رہے جو 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں چاہنے والا ہے, جو کائنات میں ہر مخلوق سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے, تمام رشتوں سے زیادہ وہ ہماری فکر کرتا ہے. تو ہم ذرا سوچیں کہ جب ہم کسی ایسے سے ملنے جا رہے ہو جسے ہم محبت کرتے ہیں, تو ہم خود کو کتنا ریڈی کرتے ہیں. سب سے بیسٹ پرفیوم جو ہوتا ہے ہمارے پاس بالکل لگاتے ہیں, سب سے اچھا ڈریس جو ہوتا ہے ہم وہ بالکل تیار ہوں گے. تو ہم سوچیں کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں, ہم اس کی بارگاہ میں کس طرح سے جا رہے ہوتے ہیں اسے ملاقات کے لیے, جو
کائنات کا پروردگار ہے جو ہم سے ان تمام لوگوں سے زیادہ محبت کرتا ہے, جو ہماری اتنا ایک آنسو جسے کہتے ہیں تکلیف میں وہ برداشت نہیں کرتا. جب ہم اس کیفیت کو اپنے دل میں محسوس کریں گے تو ہاں یقینی طور پہ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہوگا کہ میں نے اس کی بارگاہ میں کیسے جانا ہے. اور پاکیزگی تو شرط ہے عبادت کے لیے کہ اس کی بارگاہ میں پاک و پاکیزہ ہو کے جانا ہے, لیکن لباس جو ہے چاہے نیا ہو چاہے پرانا ہو لیکن پاک ہونا چاہیے, صاف ہونا چاہیے, میلا نہ ہو. اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو ان تمام چیزوں کی اہمیت پتہ ہے نا, وہ ان چیزوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں. ہم کہیں گے آخر کیا ضرورت ہے ہم صاف ستھری چادر پہنیں, آخر کیا ضرورت ہے کہ جا نماز جو ہے وہ خوبصورت ہو یا باقاعدہ. جن لوگوں کو اس چیز کی معرفت ہے نا ان کی جانماز میں آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی تقریبات کی دعائیں رکھی ہوتی ہیں, زیارت کی دعائیں ہوتی ہیں, مختلف اعمال کی دعائیں ہوتی ہیں, بالکل خوبصورت سی تسبیح ہوتی ہے, خوبصورت سی تسبیح ہے, اور جو بھی چیزیں ہیں اس میں موجود ہوتی ہیں جانماز میں وہ بہت خوبصورت ہوتی ہیں. آخر وجہ کیا ہے, یعنی اس سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ یہ جو فلاں شخص ہے جس کی جانماز ہے وہ نماز کو اہمیت دیتا ہے, وہ جس کی بارگاہ میں جا رہا ہے اس کو اہمیت دیتا ہے, اور خود کو کہتے ہیں عطر کی شیشی بھی جانماز میں رکھ رہی ہوتی ہے یا پرفیوم جو ہے وہ رکھا ہوتا ہے تاکہ اس ٹائم تیار ہو کے خدا کی. بالکل. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہی بات کہہ رہی ہوں, لیولز کی بات ہوتی ہے. ہم تیزی کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے ثواب تو ملے گا, خدا کی ذات قبول کرنے والی ہے, لیکن وہی بات ہے درجات ہیں, کہیں پہ 5 ہو, اگر ہم ریٹنگ کریں نا کہیں پہ 5 ہے کہیں پہ 7 ہے. اور جب ان تمام چیزوں کا ہم اہتمام کریں گے, خوبصورت طریقے سے جو خود کو راستہ کر کے جا رہے ہیں, عطر یا پرفیوم جو ہے وہ لگا رہے ہیں, تو گویا وہ 10/10 کی جو ہے نا وہ ہم اچیو کر لیں گے لیول نا. ان چیزوں کی اہمیت ہے. اور اسی طرح سے آپ نے جو مجھ سے سوال کیا تھا کہ ہم بچوں کو اکثر کہہ دیتے ہیں نا چھوٹے ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں عبادت کے لیے, ہم آدھا نہیں کرتے. دیکھیں ہمارے لیے نمونۂ عمل کون ہے؟ اہل بیت علیہم السلام. ہمیں روایات میں کیا ملتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین جب چھوٹے سے تھے تو جب خاص راتیں آتی تھیں نا, شب قدر کی راتیں ہیں, رمضان کی مخصوص راتیں ہیں, جیسا ابھی رجب کے ایام میں, تو بی بی کے باقاعدہ یہاں روایت میں موجود ہے کہ ان چھوٹے بچوں کو بی بی نے سوتے نہیں رہنے دیا. بی بی نے کہا کہ میں ان کو دن میں سلاؤں گی, یعنی کہ بی بی نے ان کو دن میں سلایا کھلا پلا کے, اور کم کھلایا تاکہ وہ رات کو بیدار ہو جائیں. اور یہاں تک کہ ہے کہ ان کے اوپر پانی کے ہلکا ہلکا چھینٹا مار کے جگانا, یعنی چھوٹا بھی بچہ ہے نا تو اس کا یہ ایک ماں ہے نا جو اس کو یہ تمام چیزیں سکھا رہی ہے تاکہ وہ آگے لائف میں جا کے اچھا میرا بچہ ہے سو رہا ہے آرام کرنے دے, اس کی نیند خراب نہیں کرنی. یعنی بی بی نے ہمیں کر کے دکھا دیا ہے, دختر رسول خدا نے ہمیں کر کے دکھا دیا کہ جیسا میں پال رہی ہوں تم بھی پالو, کہ بچوں کو جو ہے کم کھلاؤ اور دن میں سلاؤ تاکہ وہ رات کو ان عبادت کے لیے, چاہے وہ اس کے ہاتھ میں ایک تسبیح پکڑا دیں. ایک چھوٹا بچہ ہے نا 1 سال 2 سال کا بچہ کچھ نہیں پڑھ سکتا, آپ صرف اس کو, خیر آج کل کے بچے تو جب وہ موبائل یوز کر سکتے ہیں اور اتنی ساری گیمز انسٹال کر کے 2 سال کا بچہ انسٹال کر کے یوز کر سکتا ہے تو وہ پڑھ بھی سکتا ہے. تو اس کو فقط اللہ اللہ بھی سکھا دینا, تو اس سے کہیں گے تسبیح گھماتے جاؤ اور اللہ اللہ پڑھتے جاؤ. آپ نے اب آئیڈینٹیفائی تو آپ نے کرانا ہے نا, پڑھانا تو آپ نے ہے خانویدہ بطول صاحبہ. اب یہ تو والدین کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ بچے کو اس کا فوکس کس طرف کروا رہا ہے. جو اسکرین پہ انٹرٹینمنٹ آ رہی ہے یا جو سوشل میڈیا پہ جو فحاشی پھیلی ہوئی ہے, جو کانٹینٹ نظر آ رہا ہے اس میں انٹرسٹ دلوا رہا ہے, یا پھر کچھ اسلامک کانٹینٹ دکھا رہا ہے, یا اذان ہو رہی ہے تو بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کا بلاوا آ رہا ہے, یا یہ چیزیں بتا رہا ہے. اب یہ تو پیرنٹس کی ذمہ داری ہے نا کہ انہوں نے اس چیز کو بتانا ہے. میں ہمیشہ ایران کا ذکر کرتی ہوں کیونکہ میری ٹین ایج وہیں گزری, تو میں وہاں کی چیزوں کو بہت زیادہ آبزرو کرتی ہوں. وہ یہ تھی کہ ایک ویک تھا وہاں پر, آپ سچ ٹی وی کی ٹیم بھی جانتی ہے اور ناظرین بھی, میں یہ بہت زیادہ کال نقل کرتی ہوں, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اس کو ان لوگوں نے پورا ویک سیلیبریٹ کیا وہاں پر نا, چھوٹے چھوٹے بچے آئے, اور اب وہ کیا جانے نفس کیا ہے بالکل, اور کیا جانے کہ ذات کیا ہے, کیسے پہچاننا ہے. لیکن آپ دیکھیں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہوں نے ٹاسک یہ دیا کہ پورے 1 ویک آپ نے آنا ہے, اور جس دن آپ گھر گئے ہیں اس دن جو آپ نے اندر آپ نے فیل کیا ہے, میں کیا سوچا ہے, وہ آ کے آپ نے یہاں پر بتانا ہے. کیا بات. ہر بچے نے سوچا میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے فلاں بننا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. جب ویک کا اینڈ آیا نا, اینڈ آف دا ویک آیا, 2-3 ڈیز رہتے تھے, تو اس میں انہوں نے کہا کہ کس نے نفس کو پہچانا اور کس نے کیا پہچانا. وہ 70 بچے تھے, 70 میں سے 50 نے یہ کہا کہ اللہ کون ہے. مطلب ہم سب کی خواہشات تو ہیں, ہمیں وہ پاور بھی تو نظر آئے کہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. وہ بچے کیا جانے کہ خدا کی قدرت ہے, وہی ہمیں دینے والا ہے. لیکن کیا تمرین ہوتی رہی, پریکٹس ہوتی رہی. وہ 1 ویک انہیں بتایا کہ نہیں بیٹا, تمہارے وجود کے اندر ایک چیز ہے,
جو وہ بولے گی تم وہ کروگے. من عرف نفسہ, تم اپنے نفس کو پہچانو تاکہ تمہیں رب سمجھ میں آئے. اچھا اب وہ سب کہتے تھے ہم نے ڈاکٹر بننا ہے, کوئی کہہ رہا ہے میں نے کیپٹن بننا ہے, کوئی میں نے آرمی میں جانا ہے, کوئی کہہ رہا ہے میں نے بریگیڈیئر فلاں فلاں, جو اس کا ٹریک انہوں نے موڑا نا ایسے ہی کہ اگر تمہیں یہ سب کچھ بننا ہے تو تمہیں ایک پاورفل ذات چاہیے, اور وہ پاورفل ذات خداوند متعال ہے. اب وہ خداوند متعال ذات تک کیسے پہنچنا ہے؟ جب تم اپنی ذات پہ کام کرو. بالکل ایسے. کب ہم نے بچوں کی ایسے تربیت کی ہے؟ بچہ چھوٹا ہے کچھ نہ کہو, بچہ تو سمجھتا ہی, اور یقین مانے بچہ آپ سے زیادہ بالکل ایسے ہی ہے. میں اپنے گھر میں جب اپنے 2 بچوں کو دیکھتی ہوں نا, ایک میرا بھتیجا اور ایک میری بھتیجی, وہ اتنا آبزرو کرتی کہ وہ آنکھوں کو بھی پہچانتی ہے کہ اچھا ابھی پھپھو نے یہ کیا ہے, ہاں آج پھپھو نے یہ کیا ہے تو پھپھو تو آج چینج لگ رہی ہے, یا پھپھو نے آج مجھے روم میں نہیں آنے دیا. اس کا مطلب ہے جب وہ فیلنگس کو آبزرو کر رہے ہیں تو وہ آپ کی تربیت کو بھی آبزرو کرتا ہے. بچہ چھوٹا ہے ابھی دے دو موبائل, اٹس اوکے. بچہ تو کھانے پہ نہیں بیٹھتا, ابھی دے دو موبائل. بھائی جب بچہ کھانے پہ نہیں بیٹھتا تو ہم اسے سورہ رحمان بھی تو لگا کے دے سکتے ہیں. اور آج کل انسٹاگرام پہ بھی بہت کام ہو رہا ہے. وہ کارنر کی بات ہوئی نا, عبادت کا ایک کارنر ہونا چاہیے, ہم ان ویڈیوز کو کیوں نہیں دیکھتے؟ آج کل نا ایک بڑا اچھا مجھے ایک یوٹیوب اور انسٹاگرام کا لگتا ہے, جو آپ بہت زیادہ سرچ کرتے ہیں نا وہ چیزیں بار بار آتی ہیں بار بار. ایگزیکٹلی. تو میں سوچ رہی تھی کہ اس سے انسان کی تھنکنگ پتہ چلتی ہے. اگر میں سانگ سرچ کری تو وہی آئے گا, اور اگر میں اچھی اچھی چیزیں سرچ کری تو وہی آئیں گی نا. تو کیوں ہمارا سرچنگ بار اچھا نہیں ہے؟ کیوں ہم رب کی تلاش اچھا نہیں کرتے؟ کیا کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے رب تک لے کر جائے؟ ہم بچوں کو یہ تو کہہ رہے ہیں اچھا ڈیانا روما دیکھ لو, بینٹن دیکھ لو, اسپائڈر مین دیکھ لو, لیکن کیوں ہم اس کی سرچنگ بار پہ کچھ ایسا نہیں لکھتے ہر روز؟ اچھا پھر ماؤں کی شکایت کیا ہوتی ہے؟ خود ہی آ جاتی ہیں. ان خود ہی کو تم لوگ ختم کر سکتے ہو. سرچنگ بار پہ آپ خود ڈال دیں سورہ رحمان. بچوں کی تو عادت ہے جو آئے گا اسی کو کھولنا, اسی کو. بالکل ایسے. وہ تو نہیں کہ ماں کے پیٹ سے بینٹن سیکھ کر آئے. بالکل نہیں, آپ سرچنگ بار پہ دھیان رکھیں. بالکل ایسے. میں بار بار مثال اس لیے دیتی ہوں کیونکہ تھوڑا سا ریلیجیس فیملی. اب سسٹر کیا کرتی ہیں, وہ سرچنگ بار میں کچھ ایسا لکھ دیتی ہیں اسلامک حجاب ٹیٹوریل یا کچھ بھی, تو وہ بار بار وہی کھلتا ہے. اب میری بھانجی جو ہے اسی چیز کو دیکھ رہی تھی, پھر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ حجاب کریں گی. تو کیا مطلب ہے؟ آپ لوگوں نے تربیت کے خود پوائنٹس مت سمجھیں کہ میری بچی میرا بچہ وہ پریشان ہو رہا ہے یا وہ دین سے غافل ہو رہا ہے. نہیں, دین سے غافل آپ اسے کر رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں, وہ نہیں. اور یہ حقیقت ہے, اس کا سیکھنے کا ٹائم ہے. لوگ کہتے ہیں صحیح غلط کی پہچان آپ نہیں کرانی کہ وہ غافل کریں بچوں کو. ماں باپ ہی کر رہے ہیں کہ خود ایفرٹ نہیں کرتے. ایگزیکٹلی. تو یہاں پیرنٹس کو ناظرین ذرا سا فوکس ہونا ہوگا, بیکاز یہ جس نفلی عبادات کی یا اوور ہم زندگی کی بات کریں, اس میں خوبصورتی میں تربیت جو ہے کردار سازی جو پیرنٹس کا بڑا اہم رول ہے. میں اگر وہ صرف ایک چیز ایڈ آن کرنا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ فقط یہ نہیں کہ بچہ دنیا میں آ گیا تو آپ نے تربیت کا آغاز ہو رہا ہے, نہیں, بلکہ جب لڑکی کا انتخاب بھی کیا جا رہا ہے تو یہ سوچ کے کرو کہ تم اپنے نسل جو ہے اس کے لیے اچھی ماں لا رہے ہو. گوری چٹی ہو, پڑھی لکھی ہو, ہم تو ذرا خاندان دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کا رنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور میں کہتی ہوں کہ نہیں ابھی ہم بریک کی بات کریں گے. جی ابھی ہمارے پاس یہ بھی موجود ہے, حالانکہ دین میں تو اس بارے میں بہت ساری روایات موجود ہے, لیکن میں کہتی ہوں ویسٹرن دنیا میں اس پہ زیادہ کام ہو چکا ہے. وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ ایسے کیا ہے کہ اگر کسی بچے کو سائنٹسٹ بنانا ہے تو تھرو آؤٹ پریگنینسی اس ماں کو اسی سے ریلیٹڈ, کسی کو میتھمیٹیشین بنانا ہے تو وہ ماں جو ہے تھرو آؤٹ پریگنینسی جو ہے وہ میتھس ہی کے ایکویشن وغیرہ یا اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ چیزیں پڑھتی ہے, سالو کرتی ہے. یعنی کہ تربیت کا آغاز ماں کے پیٹ میں شروع ہو رہا ہے. تو بالکل میں یہاں پہ صرف اس پوائنٹ کو ان شارٹ جو ہے وہ کہنا چاہوں گی کہ اگر اس دوران ماں تلاوت قرآن کر رہی ہے تو بچہ شکم مادر میں قرآن سن رہا ہے. اگر ماں موبائل کے اسکرین کو اسکرول کر رہی ہے تو پیدا ہونے کے بعد وہ بچہ ایزیلی اسکرول کرنا سیکھ لے گا. آپ دیکھیں ہم جو آج کل کہتے ہیں نا کہ یہ آج کل تو بچے سیکھ کے آ رہے ہیں, سیکھ کے واقعے میں آ رہے ہیں. کس طرح سے؟ کیونکہ وہ ماں سکھا رہی ہے اس دوران. اگر ماں اس دوران قرآن لے کے بیٹھے گی اور تلاوت کرے گی, اور یہاں تک کہ جب وہ اس کو دودھ پلا رہی ہے تو فیڈنگ کے دوران اگر وہ قرآن ساتھ ساتھ پڑھ رہی ہے تو ہم کہیں گے اتنا چھوٹا سا بچہ اس کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں, وہ سیکھ رہا ہے. بعد میں آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی, وہ بچہ خود بخود قرآن سے مانوس ہو جائے گا اور قرآن کی تلاوت کرے گا. لیکن مائیں جب موبائل یوز کرتی ہیں تو بچہ آج کل کا اسی وجہ سے اس چیز میں تیز ہے. میں یہی ریسرچ ایک انگریز تھی تو اس کی ریسرچ سامنے آئی کہ وہ مسلمان ہوئی تو اس ٹائم اس نے کنسیو کیا بیبی. تو جب بیبی کنسیو کیا تو اس نے سانگ سے ہٹ کے نا قرآن سننا, قرآن پڑھنا, یہ سب کچھ کیا. لیکن جب بیبی پیدا ہوا نا اور جب دنیا میں آیا تو اس نے رو رہا تھا وہ بہت زیادہ, اس نے سانگز لگائے, میوزک لگائے, بچہ چپ نہیں ہوا.
अचानक ही जैसे टीवी ऑन करते हैं, कुरान की तिलावत उसकी आदत थी, वो लगी और बच्चा खामोश हो गया। उस अंग्रेज़ खातून ने ये सर्च बताई कि कायनात में ये पूरी कायनात जो है ये वाक़ई उसी खालिक की है, बेशक, जिसकी मखलूक भी उसके ज़िक्र को समझती है। यकीन। कि जब ये मेरे पेट में था तो मैंने कुरान की तिलावत सुनी, आज जब ये दुनिया में आ गए तो दुनिया का शौर इसको खामोश नहीं करवाता, नहीं करवा, वही कलाम इलाही चुप कराता है। तो आप अपनी आदतों को बनाएं और तरबियत वाक़ई आगोश मादर से ही शुरू होती है। बड़ी खूबसूरत आपने बात की, और यही अगर सिलसिला नाज़रीन हम शुरू कर लें तो हमारी ये जो एंजाइटी डिप्रेशन की जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। रिदा आपकी तरफ आते हैं, गुजारिश करेंगे कि खूबसूरत सा कलाम सुनाइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। तड़प उठता है दिल लफ्ज़ों में, दोहराई नहीं जाती। तड़प उठता है दिल लफ्ज़ों में, दोहराई नहीं जाती। ज़ुबां पे करबला की दास्तां लाई नहीं जाती। ज़ुबां पे करबला की दास्तां लाई नहीं जाती। कहाँ बास ने अफसोस बाजू कट गए मेरे, कहाँ बास ने अफसोस बाजू कट गए मेरे। सकीना तक ये मश्के आब ले जाई नहीं जाती। सकीना तक ये मश्के आब ले जाई नहीं जाती। ज़ुबां पे करबला की दास्तां लाई नहीं जाती। ओ नसीरा अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं। नसीरा अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं। किसी बीमार को ज़ंजीर पहनाई नहीं जाती। किसी बीमार को ज़ंजीर पहनाई नहीं जाती। ज़ुबां पे करबला की
दास्तां। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक जिस पे इन डिटेल डिस्कशन का सिलसिला जारी रहा, नफली इबादत पे हमने बात की, उसके शरई हैसियत पे बात की। आखिरी ये हमारा सेगमेंट है, कुछ ही मिनट से रिदा आपकी तरफ आते हैं। आखिरी सेगमेंट है, कुछ ही मिनट से मैं चाहूँगी कि मज़ीद इस पे हम नफली इबादत को लेके और हमारे रवैयों को लेके उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। आया जब हम हकूक़ की बात करते हैं, एक हकूक़ुल्लाह है, एक हकूक़ुल इबाद है। नफली इबादत की बात करें तो इंसान कैसे दूसरों के हकूक़ का ख़्याल रखना शुरू कर देता है, जो अपने आप को जो नफली इबादत में रहता है, जो फ़र्ज़ भी अदा कर रहा है, सुन्ना भी अदा कर रहा है, और कैसे वो अपने आप को इस क्योंकि सांचे में ढालना शुरू कर देता है कि वो हकूक़ुल्लाह के साथ साथ हकूक़ुल इबाद में भी इन्वॉल्व हो जाता है। मैविश, यहाँ पर ना जजमेंट हकूक़ुल्लाह में एक मुझे बहुत गहरा पॉइंट मिलता है। जजमेंट छोड़ दें, खुदारा जजमेंट छोड़ दे। बिल्कुल ऐसे ही है। आप किसी को जज, वो तो फलां ऐसी है, फलां वैसे, यार वही पॉइंट्स तुम्हारी तरफ भी तो आएंगे, आ सकते हैं और आते हैं। अच्छा ये देखें ना, एक उंगली दूसरे की तरफ कर रहे, तीन आपकी तरफ, तीन आपकी ये तरफ भी ध्यान है। कर लें। तो पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती कि आप गॉसिप्स, जब हम दो लोग बैठते हैं तो ख़वातीन में जी लोग कहते हैं गॉसिप्स हो रहे हैं, हाँ। तो मुझे तो कोई तीसरा बंदा कभी कभी याद भी नहीं आता कि तीसरे बंदे के बारे में। अक्सर जब हम बैठी हों खारान या उलमा बहस कर रहे हो तो जी फलां अच्छा नहीं बोलती, फलां ये नहीं करती, फलां की एजुकेशन का ये मसला है। लेकिन मैंने देखा है अपनी सोसाइटी में भी, आप हमेशा तीसरे को डिस्कस कर रहे हैं। वाई? हाँ, कि वो इस जगह से हटे ताकि हम उस जगह पे आ सकें। इसका मतलब है आपने कौन सी इबादत की, या आप आलिम कहलाने के लायक हैं? आलम और आलिम में बहुत फ़र्क है। हमें आलम पूरी दुनिया नज़र आती है, लेकिन आलिम में कोई नज़र आ रहा होता है। तो सबसे पहली चीज़, जजमेंट खुदारा छोड़ दें। आपकी नफली इबादत ज़ाया हो जाती हैं, आपके वाजिबात ज़ाया हो जाते हैं। किसी शख्स ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये क्या है कि आप कहते हैं कि एक नेकी करोगे तो 10 नेकियां फरिश्ता हरकत में आ जाता है, नेकियां लिखना शुरू कर देता है। अगर तुम किसी बुराई से दूर होते हो तो बुराई करने वाला तुम्हारी बुराइयों को मिटाना शुरू कर देता है। तो या रसूल अल्लाह, ये हमारा तो वो पूरी किताब भर चुकी होगी, जिसने 40 साल 30 साल इबादत की है या अपनी नेकियों में इजाफा किया है, जो भी है। तो रसूल अल्लाह मुस्कुरा के एक जवाब देते हैं, उसे कहते हैं कि काश तुम जानो कि नेकियां करना आसान है, नेकियों को बचाना मुश्किल है। हम नेकियां बहुत करते हैं, लेकिन वो वक्तन फ़वक्तन, आनन फानन वो ज़ाया होती है। मतलब मैंने नमाज पढ़ी, इधर मुसल्ला इबादत से उठी, वहाँ पे किसी के साथ बदअखलाकी कर दी, किसी को डिग्रेड कर दिया, किसी की डिसरिस्पेक्ट की, तो मुझे क्या, मैं क्या उम्मीद करूं कि वो जो मैंने अल्लाह की बारगाह में बड़ी नमाज पढ़ ली, मैं नमाजी परहेजगारी बन गई, और इधर मेरा अखलाक चालाकियां दिखा रहा है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि अल्लाह मेरी उस इबादत मत तसव्वुर करें। और ये उलमा की बातों पे भी मत जाए। मैं अपने लिए जुमला कहूँगी कि जी इधर आपने इबादत की और उधर आपने बदतमीजी कर ली, नहीं अल्लाह दे देगा सवाब। नो, जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि अल्लाह बहुत वाहदाहु ला शरीक है, अल्लाह रहमान है, खताओं को बख्श देता है, आपकी जमा पूंजी खत्म होते कब नजर आए आपको शायद समझ भी ना चलेगा। ऐसा ही होता है। यहाँ पे इनकी बात से एक लिंक करूँगी, क्योंकि आपके प्रोग्राम के ज़रिए बहुत सारे लोग देखते हैं तो पैगाम मुझे, एक किताब है 3 मिनट क़यामत, ये ज़रूर पढ़ें। बहुत छोटी सी किताब है, कोई आपको ये नहीं निकालना पड़ेगा मैं कि बहुत इतनी बड़ी किताब है, पता नहीं कितने दिनों में, छोटी सी बुक है, बहुत छोटी सी बुक है 3 मिनट क़यामत। वो सिर्फ मुख्तसर बताऊँगी, उसमें एक ऐसे शख्स की लिखी हुई है कि जिसको 3 मिनट के लिए जो इस दुनिया और उस आलम के बीच में उसने वक्त गुजारा है, फ़कत 3 मिनट गुजारे, और उस दौरान अब उसने जितना भी देखा, उसने क्या क्या ज़िंदगी में काम किए थे, और उसके नतीजे में उसको बरज़ख में किस तरह से हिसाब किताब से गुजरना पड़ा। यानी एक छोटे से मजाक का उसको अपने बहुत सारे अमाल जो हैं जिसके साथ उसने किया था, उसको अपने अमाल देने पड़े। किसी की तरफ अगर उसने एक दफ़ा एक तंजिया मुस्कुराहट, ये एक निगाह भी, हम कहते हैं ना ये कोई क्या हो गया, हमने किसी की तरफ यूँ करके देख लिया, ज़रा सख्ती के साथ देख लिया, उसने उसमें एक एक चीज़, एक एक पॉइंट को बयान किया है कि किस किस अमल के बदले सामने वाले को राज़ी करने के लिए उसको अपनी कितनी मुशक्क़तों के साथ में की गई इबादत और नेकियों को उसको देना पड़ा, और उसके नाम अमाल से वो मिटा दी गई। और जब नेकियां ख़त्म हो जाती हैं तो ये है कि सामने वाले के गुनाह लेने पड़ते हैं, यानी जो गुनाह आपने किए नहीं है लेकिन उसको राज़ी करना है, वरना आप आगे चल नहीं सकेंगे, आगे बढ़ नहीं सकेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई और उसने कहा कि या रसूल अल्लाह मैं रोज़े से हूँ। तो रसूल अल्लाह ने बहुत नाराज़गी से उसकी जानिब देखा और कहा कि
रोज़े से नहीं हो तुम? उसने कहा या रसूल अल्लाह मगरिब का नमाज का वक्त होने वाला है, मैं रोज़े से हूँ। उसने कहा नहीं तुम रोज़े से नहीं हो। या रसूल अल्लाह भाई मैं रोज़े से हूँ। तीसरी दफ़ा इसरार करने पे रसूल अल्लाह ने एक तश्त मंगवाया और तश्त मंगवा कर उसके सामने रख कर कहा कि कह करो इसमें। उस खातून ने कह की तो उसमें गोश्त के टुकड़े आए। तो वो परेशान हुई कि मैंने ना सुबह सहरी में ऐसा कुछ किया, क्या था? तो रसूल अल्लाह ने कहा ये अभी कुछ देर पहले जो तुम गीबत करके आई हो, तुमने अपने भाई का मुर्दा गोश्त खा कर आई हो तुम। मतलब आप नज़र आपको क्या आ रहा है? मैंने ज़बान चलाई और मैंने गीबत कर ली और वो सब कुछ। देखिए एक चीज़ होता है किसी में, यहाँ पे कुछ लोग भी कहेंगे कि नहीं किसी की बुराइयां होती है तो हम बयान करते हैं, हिम्मत है तो उसके सामने बयान करो। सामने करो। अक्सर लोग ना वो भी कहते हैं मैं बहुत गुस्से वाली नियत से, मैं बहुत गुस्से वाली हूँ। मैं क्यों? क्योंकि जिसकी बुरी आदत मुझे नजर आए, मेरी वालिदा उसके मुंह पे बोला, मैं बोल देती हूँ। क्यों? वो जो सामने का बोल देना ना वो आपके अमाल को जाया नहीं कर रहा। हिम्मत इतनी पैदा करें कि जिसमें जो बुराई है उसके सामने कह दे और कोशिश करें उसके सामने कहें, उसके सामने, ये ना किसी और के सामने मजमे में बैठ के तो बस सब कुछ धो डालो उसका। नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हिम्मत पैदा करें। अगर आप हक पे हैं तो किसी के सामने बात करें या जिसके लिए है उसके सामने करें। अक्सर लोग सवाल करते हैं नहीं हमने तो उसके लिए उसके सामने नहीं कहा। ये सबसे ज़्यादा बुराई है कि जिसकी बुराई है आप उसके सामने करें ना, तब पता चले कि उसके अंदर वो बेचारे के अंदर बुराई है भी सही है नहीं। लेकिन उसमें भी यहाँ पे जी आप अपनी बात कीजिए। किरदार कशी कभी भी किसी भी जुमरे में अलाउ नहीं है दीन में कि किरदार कशी करना, ठीक है। लेकिन अगर आप जज्बाती हैं, अगर आपके अंदर गुस्सा है, हमने माशरे को करना है ना हैंडल, तो आप किस तरह से अपने एग्रेसिवनेस को निकालें। जिस पे गुस्सा है उससे जाकर बात करो, बात करें ऐसे ही। हाँ, हम क्यों दूसरों के एंगल से यू टर्न करके फिर उस तक पहुंचते हैं? डायरेक्ट पहुंचे ना भाई। हाँ, और फिर किसी ने कुछ किया है, ये बहुत है हमारे माशरे में, बुराई किसी ने की है, वो है ही नहीं यहाँ पे, और हम किसी तीसरे के पास बैठ कर कह रहे हैं उसने तो ये काम किया है, बुरा काम किया, जब वो है ही नहीं। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है किसी तीसरे की बात तब करो जब वो महफिल में मौजूद हो। महफिल में उसकी अच्छाई भी तब बयान करो और उसकी बुराई करनी है तो तब वहीं पे बात करो। जब हम पीठ पीछे किसी की बात करते हैं ना, मैंने बताया ना, जजमेंट छोड़ दे। बिल्कुल। ये खवातीन के ऊपर जो एक तोहमत लगाई जाती है, तोहमत है, बहुत खवातीन ऐसी हैं कि जो जब 3-4 महफिलों में बैठे तो वो कभी किसी तीसरे की फजूल की बातें डिस्कस नहीं करती, अपनी डिस्कशन चल रही होती है। मर्दों में भी आजकल ये बहुत ज्यादा हैबिट्स आ चुकी है, किसी की खवातीन को डिस्कस करना महफिल में। खुदारा ये भी आपके आमाल को जाया करता है। गैरत है ना, नामूस है। और आजकल तो आम है, फलां की बेटी को, फलां की खातून को भरी महफिल में बैठकर आप डिस्कस कर रहे हो। और कॉमन चीज़ हो गई है। मैं ये पता नहीं पॉइंट क्यों यहाँ पे जिक्र कर रही हूँ, हमारी इबादत को ये चीज़ें ज़ाया करती हैं। दोस्त बैठे हैं और एक दूसरे की वाइफ के बारे में गुफ्तगू हो रही है, क्यों? मतलब आप लोग इतने माजरत के साथ हम बेशरम हो चुके हैं कि हमें हमारी बहन बेटियों का जिक्र करना आम सी बात लगती है। खातून नहीं, यहाँ पे मर्द का भी बहुत बड़ा किरदार है। बिल्कुल। हाँ, अगर घर की वो एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का हमेशा मुझे एक वाक़या जहन में रहता है कि एक शख्स था बहुत नमाजी, बहुत परहेजगारी, और उसके घर पर जो घर की ज़ौजा थी उसकी नामूस पे किसी ने ऐसे ही हमला किया। खातून रो रही थी, वो घर आया और उसने कहा क्या हुआ? कहा मुझे अफसोस है कि मैं इतनी इबादत गुजार होकर भी आज मेरी इज्जत पे किसी ने हाथ डाला है, तो तुम अपनी ज़ात पे निगाह करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा किया मुझे भुगतना पड़ रहा है। वो हस्बैंड वाइफ रसूल अल्लाह की खिदमत में आए और आकर उनसे सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, आज मेरी इज्जत के साथ ऐसा क्यों हुआ, हालांकि मैं नमाजी हूँ, बाकिरदार हूँ, बाहिजाब हूँ। तो रसूल अल्लाह ने सर को झुका कर ये जुमला कहा कि अपने शौहर से पूछो, कहीं किसी जगह, किसी मकाम पे, किसी जवानी में उसने तो ये काम नहीं किया कि किसी की नामूस पे उंगली उठाई हो, किसी की नामूस के साथ या इज्जत के साथ खेला हो। और फिर कोले मासूम भी है, टीन एज में खातून, ये बहुत बड़ा फरमान है और मैं कांपती हूँ ये चीज़ जिक्र करते हुए कि टीन एज में खातून जो भी करेगी बेटी उसकी देखेगी। टीन एज में मर्द जो करेगा उसकी बच्चा, उसका बेटा वो देखेगा। और ये अपनी तरबियत, अपनी ज़ात को पाकीज़ा रखें। अगर मैं आज इस प्रोग्राम से कहूँगी तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो 3 मिनट जहन्नुम की जो बातें हुई, हाँ मैं ऐड करना चाहूँगी इसमें। कोशिश करें अपनी महफिलों को
ججمنٹ سے دور رکھیں, بات ہی نہ کریں, حرام سمجھیں کہ کوئی نہیں ہے تو مجھے اس کے بارے میں بات کرنا ہے, نہ جانیں اس کے میں غافل ہوں, اجنبی ہوں. علامہ تقی بہجت کی بارے میں کوئی کہتا تھا نا, آغا صاحب آپ فلاں کے بارے میں کیا کہیں گے, انہوں نے کہا میں اسے تب تک نہیں جانتا جب تک وہ میرے سامنے نہ ہو. بالکل ایسے. تو یہ بہت ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ. سعیدہ آپ کیا کہنا چاہیں گے, کوئی پیغام ناظرین کو, کوئی ایڈوائس کرنا چاہیں؟ جی بالکل, میں انہی کی بات سے لنک کروں گی کہ کہتے ہیں نا کہ چلو ٹھیک ہے ہم بہت کمزور ہیں, ہمارا نفس کمزور ہے, ہم سے خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں, تو اس کے بارے میں علماء نے بہت تاکید فرمائی ہے روایات کی روشنی میں. اگر کسی محفل میں, کیونکہ آپ کی اپنی ہیبٹ نہیں ہے, آپ غیبت سے دور رہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا بھی جو سامنے لوگ موجود ہیں وہ بھی اس سے اجتناب کریں, لیکن آج کل ایسی ماحول بن چکا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی, ہم سے بڑے موجود ہیں نا, مجھ سے بڑی خواتین موجود ہیں گھر کی بیٹھی ہوئی ہیں, اور میں ان کی اصلاح نہیں کر سکتی کیونکہ وہ برا مان جائیں گی. ایسی صورت میں کیا کروں نا. تو اس میں بہت بہترین مشورہ جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس محفل میں بیٹھے ہوئے دل ہی دل میں کثرت سے صلوات پڑھنا شروع کر دیں, درود پڑھنا شروع کر دیں, اور نیت یہ رکھیں کہ میں صلوات اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ ان کی زبانوں کو قفل لگ جائے اور یہ غیبت نہ کریں. وہ یہ تک روایت ملتی ہے کہ اسی وقت, مطلب وہ جو غیبت کر رہے ہوں گے ان کا موضوع ہی بدل جائے گا, وہ غیبت کرنا چھوڑ دیں گے. یعنی کہ یہ وہ سولیوشن ہے کہ اگر ہم بے بس ہوں کسی ایسی جگہ پہ, کسی ایسی محفل میں کہ جہاں ہم ڈائریکٹلی پوائنٹ آؤٹ نہ کر سکیں, منع نہ کر سکیں, تو وہاں پہ ہم یہ جو ہے اس پہ عمل کر کے ان کو اس گناہ سے جو ہے وہ روک سکتے ہیں. اور اسی طرح سے کیونکہ ماہ رجب ہے, اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس کے اندر ہر نیکی جو ہے وہ 2 گنا بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں جتنے بھی ہم اعمال انجام دیں گے, چاہے وہ سنت ہوں, نوافل ہوں یا واجب عبادات ہوں, تو پروردگار عالم ان کا جو ثواب بھی ہے وہ کئی گنا بڑھ کے ہمیں دے گا, اور ہمارے گناہ جو ہے وہ برائیاں جو ہے وہ مٹا دی جائیں گی. نہ فقط برائیاں مٹا دی جائیں گی بلکہ ان کی جگہ یہ روایت میں موجود ہے, قول معصوم ہے کہ نیکیاں لکھ دی جائیں گی. تو سوچیں کہ ہم اس ماہ مبارک کا بہترین طریقے سے جو ہے وہ استفادہ کریں, اور اپنے آپ کو, بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا جو ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں, ہم بدل نہیں پا رہے, اور ہمارے پاس بہت سارے سوالات ایسے آتے ہیں جو خاص طور پہ, کیونکہ میں فیمیلز کی بات کروں گی, بہت سینسٹیو ہوتی ہیں, ایموشنل ہوتی ہیں. تو کوئی بھی رشتہ ہو, چاہے وہ والدین کی طرف سے ہو, بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی کلیش ہو گیا ہو, یا کوئی کسی ریلیشن شپ میں, حلال ریلیشن شپ میں, اور وہ اس کی جانب سے بہت زیادہ ڈپریشن میں ہے, کوئی اچھا رسپانس نہیں مل رہا, یا کوئی لڑائی ہو گئی ہے, تو یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں کا حل تلاش کر سکتی ہیں. خدا سے رجوع کریں. بہترین وقت ہے تہجد کا وقت, ٹھیک ہے, اس ٹائم, کیونکہ وہ وقت ہے کہ روایت میں ملتا ہے کہ یہ جنت کی گھڑیاں ہیں, ساعتیں جو ہیں وہ جنت کے ساعتیں جو پروردگار عالم کی طرف سے تحفہ عطا کی جاتی ہیں, کہ اس وقت انسان بس بیٹھتا ہے اور ڈائریکٹ خدا سے جو ہے اس کا رابطہ جڑ جاتا ہے. اور جو بھی, یہاں تک کہ آیت اللہ قاضی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں دین چاہیے, تمہیں دنیا چاہیے, تمہیں آخرت چاہیے, یعنی کہ کسی بھی فیلڈ میں آپ کو, یا کسی بھی حال میں آپ کو کامیابی چاہیے, قبولیت چاہیے, تو وہ نماز شب کو جو ہے وہ فراموش نہ کرے. یعنی سب کچھ مل جائے گا, آپ کے جتنے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے, تمام جو بگڑے ہوئے رشتے ہیں نا آپ کے وہ سدھر جائیں گے, آپ کا ڈپریشن دور ہو جائے گا, آپ لوگوں کے آپس میں صلح کہہ لیں یا محبت کہہ لیں, باہمی جو روابط ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے اس ماہ مبارک کی برکت سے. اور آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ وہ لمحات ہیں فجر کی نماز سے کچھ پہلے, کہ جو صبح کاذب اور صبح صادق ہے, اس کے بیچ کے جو ٹائم ہے بہت مختصر سا ٹائم ہوتا ہے, 10 سے 15 منٹ ہوتے ہیں. تو اس لمحے میں, ان لمحات میں آپ جو دعا پروردگار عالم کی بارگاہ میں کریں گے وہ قبولیت کا درجہ رکھتی ہے. تو بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو چاہیے, وہ پروردگار تو سخی ہے نا, وہ تو تمام کائنات کو عطا کرنے والا ہے, تو پروردگار عالم سے سب سے پہلے تو اسی کو مانگیں کہ خدا مجھے تو مل جائے. اور جب خدا مل جائے تو پھر کیا پیچھے رہ جاتا ہے, کسی چیز کی تھوڑ نہیں ہے, کمی نہیں ہے, سب کچھ مکمل ہے. بالکل. تو یہ تمام فضائل جو ہیں, آپ مرتبے جو ہیں وہ اس ماہ مبارک میں آپ حاصل کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ خانم رضا بطور صاحب, آپ کا, سعیدہ فبیہہ آپ کا, بہت شکریہ. تھینک یو, اتنا سنتے ہیں آپ لوگ ہمیں. تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے. تھینک یو ویری مچ. اور دعا کرتے ہیں کہ آج جتنی بھی ڈسکشن ہوئی اللہ پاک اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین الہی آمین. اجازت دیجیے ناظرین, لیکن جانے سے پہلے ہم اختتامی کلام رضا سے ضرور سنیں گے. رضا بسم اللہ کیجیے. حضور میری تو ساری بہار
سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری